بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل قصہ دل۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ سارا کے ایکس رے اور دیگر رپورٹس کچھ اتنی زیادہ حوصلہ افزا نہیں آئی ہیں۔ ڈاکٹر فاروق شاہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ وہ پاپا سے اس کا کیس ڈسکس کر رہے تھے۔ وہ بظاہر ہر بند آنکھوں سے ان کی گفتگو سن رہی تھی، جس کا لب لباب یہ تھا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی جو کار ایکسیڈنٹ میں متاثر ہوئی تھی پر فی الحال کسی بھی قسم کا کوئی زور نہیں پڑنا چاہیے۔ خدا نخواستہ وہ تمام عمر کے لیے بھی معذور ہو سکتی ہے۔ اف، یہ ڈاکٹر فاروق اور ان کی خطرناک قسم کی باتیں۔ سارا نے چڑ کر سوچا تھا اس نے قصداً ان دونوں کی باتوں سے اپنا ذہن بٹا کر سونے کی کوشش شروع کر دی تھی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اب پتہ نہیں کب تک اس قید خانے میں پڑا رہنا ہوگا، اور پتہ نہیں اب میں ٹھیک ہو بھی پاؤں گی یا نہیں۔ وہ دل گرفتگی سے سوچ رہی تھی، بس یہی ایک کسر رہ گئی تھی۔ کیا واقعی میں معذور ہو جاؤں گی؟ سوچتے سوچتے وہ دعاؤں کے زیر اثر کچھ ہی دیر میں غافل ہو گئی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اماں نرس سے کچھ باتیں کر رہی تھی۔ اس کو جاگتا دیکھ کر نرس جلدی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ گڈ مارننگ میم، کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ انتہائی پیشہ ورانہ قسم کی مسکراہٹ چہرے پر سجائے پوچھا گیا تھا۔ اماں میں چائے پیوں گی۔ وہ نرس کو نظر انداز کر کے وہ ماں سے مخاطب ہوئی، اور اماں کیونکہ اس کے تیور اور انداز کو عادی تھیں، چنانچہ بڑے اطمینان سے چائے بنانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نرس بے چارہ سا منہ لے کر شرمندہ سی کھڑی تھی۔ میڈم، آپ کا بی پی چیک کرنا ہے۔ لہجہ بھی کچھ سہما سا تھا۔ کیوں؟ انتہائی کاٹدار لہجے میں دریافت کیا گیا۔ مجھے کوئی بی پی چیک نہیں کروانا، جائیے آپ یہاں سے۔ پتہ نہیں ڈھیر سارے آنسو اچانک کہاں سے آ گئے تھے، جنہیں اس نے بے دردی سے رگڑ کر صاف کر ڈالا تھا۔ اماں، میں آپ کو بتا رہی ہوں، بس آج ہی مجھے گھر جانا ہے۔ ہاں بیٹا، چلیں گے، ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے پاپا آئیں گے تو ان کے ساتھ چلیں گے۔ وہ قریب آ کر چھوٹے بچوں کی طرح اس کو بہلانے کی کوشش کرنے لگی۔ نرس بیچاری تو جلدی بی پی آپریٹس سنبھال کر فوراً ہی 9-2-11 ہو گئی۔ اف، یہ امیرزادیوں کے نخرے نہ ہوتی ہیں، نہ وی آئی پی روم کی مریضہ، اور نہ ہوتی یہ ڈاکٹر فاروق کی کچھ لگتی تو 2 منٹ میں دماغ ٹھیک کر دیتی۔ دل ہی دل میں بڑبڑاتی وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ صبح کی چیخو پکار کے بعد باقی کا تمام دن اس نے بالکل خاموشی سے گزارا تھا۔ شام کو وزٹنگ آورز میں پاپا اور ماما دونوں کو ایک ساتھ آتا دیکھ کر اسے کافی حیرت ہوئی تھی۔ کیسی ہو سویٹ ہارٹ؟ ماما نے اس کے گلے پر پیار کیا تھا۔ ٹھیک ہوں، مختصر جواب دے کر وہ دونوں کی طرف دیکھنے لگی۔ دیکھ لیا تم نے اپنی ریش ڈرائیونگ کا انجام؟ پاپا نے کڑے تیوروں کے ساتھ کرسی سنبھالتے ہوئے لیکچر شروع کیا تھا۔ افتخار، آپ بھی حد کرتے ہیں، آتے ہی شروع ہو گئے ہیں۔ اس نے جان بوجھ کر تو ایکسیڈنٹ نہیں کیا تھا۔ وہ کوفت زدہ سی شکل بنائے ماما کی باتیں سن رہی تھی۔ ماما اس کی سوتیلی ماں تھی۔ وہ صرف 2 سال کی تھیں تو اس کی ممی کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ عابدہ عرفان یعنی مما یونیورسٹی میں پاپا کے ساتھ پڑھتی تھی، اور دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے، مگر ظالم سماج یعنی دادا جان نے 2 محبت بھرے دلوں کو ایک نہ ہونے دیا، اور پاپا کی مرضی کے خلاف اپنی بھتیجی یعنی سارا کی ممی کے ساتھ ان کا بیاہ کر دیا۔ جائیداد سے آگ کرنے کی دھمکی خاصی کارگر ثابت ہوئی تھی، اور پاپا کے سر عشق کا بھوت اتر گیا تھا۔ یہ سارا قصہ اسے عالیہ پھپھو نے سنایا تھا، مگر پھر ہوا یہ کہ اس کی ممی خدا سے بہت تھوڑی عمر لکھوا کر آئی تھیں، اور شادی کے صرف 3 سال بعد وہ 2 سال کی بچی کو چھوڑ کر اس دار فانی سے کوچ کر گئیں، اور ڈیڈی نے ممی کے 40ویں کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا وہ عابدہ عرفان سے شادی تھا۔ عابدہ عرفان اور ان کے بیچ روایتی سوتیلی ماں بیٹی والے تعلقات نہیں تھے۔ نہ تو ماما ہی کوئی ظلم اور ڈراؤنی قسم کی سوتیلی ماں تھی، اور نہ ہی وہ کوئی بیچاری سنڈریلا ٹائپ لڑکی تھی۔ ان دونوں کے بیچ اگر کوئی تعلق تھا تو وہ سرد مہری اور لا تعلقی تھا۔ دونوں کے لیے ایک دوسرے کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ وہ اماں کے ہاتھوں پلی بڑی تھی۔ 10-15 منٹ اس کے پاس بیٹھ کر جب ماما پاپا جانے لگے تو اس نے بڑی ہمت کر کے آخر پاپا سے بات کرنے کا سوچا۔ پاپا، میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ دیکھیں نا، یہاں تو صرف بیڈ ریسٹ ہی کر رہی ہوں، کوئی ضرورت نہیں۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی پاپا نے اسے ٹوک دیا تھا۔ جب تک ڈاکٹر فاروق اس بات کی اجازت نہیں دیں گے تمہیں یہی رہنا ہے۔ اگر کوئی کمپلیکیشنز ہو گئیں تو کیا ہوگا؟ پیر میں فریکچر جو ہے سو ہے، مجھے زیادہ فکر ریڑھ کی ہڈی کی ہے۔ ڈاکٹر فاروق نے کہا ہے کہ صرف اور صرف مکمل آرام ہی تمہارا علاج ہے، اور مجھے پتا ہے گھر میں تم کسی کے قابو میں آنے والی نہیں ہو۔ میں 15-20 روز کے لیے امریکہ جا رہا ہوں، وہاں تمہاری کوئی شکایت نہ ملے مجھے، جیسا ڈاکٹرز کہیں۔ پاپا نے حکم صادر فرما کر اس کا موڈ آف کر دیا تھا۔ اماں، آپ ان کا دھیان رکھیے گا۔
اماں یہ آپ کا کیا کیا لاڈ اٹھائیں اماں، اور ان کے پیچھے پیچھے رشید کو ڈھیر سارا سامان اٹھا کر لاتے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ بس بیٹا، میں نے سوچا آپ نے تو صرف کتابیں ہی منگوائی ہیں، میں کچھ چیزیں خود ہی بھی لے جاؤں۔ اماں ہانپتی کامتی صوفے پر ٹک کر پسینہ پہنچنے لگی اور رشید تمام سامان اس کے پاس لا کر رکھنے لگا تاکہ وہ دیکھ لے۔ اماں آپ بھی حد کرتی ہیں۔ سارا کو بے اختیار ہنسی آ گئی تھی۔ ابھی اگر ڈاکٹر فاروق یا ان کا کوئی چیلا ادھر آ گیا تو یہی سمجھے گا کہ میں یہاں آڈیو کیسٹس کی کوئی دکان کھولنے والی ہوں۔ ڈھیر سارے آڈیو کیسٹس، واک مین، کتابیں، میک اپ کا سامان اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے ارد گرد بکھرا ہوا تھا۔ بیٹا آپ بور ہوتی ہیں نا، اس لیے اماں پیار سے اسے دیکھ کر بولی تھی۔ اچھا خیر آپ لے آئیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اماں کے خلوص سے وقتی طور پر وہ متاثر ہوئی تھی، ورنہ اس کا خیال تھا کہ اماں کی محبت اس کے پیسے دیکھ کر خریدی ہوئی ہے۔ ہر مہینہ ایک لمبی چوڑی رقم جو وہ سکھر اپنی بیوہ بیٹی کے پاس بھجواتی تو یہ احساس کچھ اور گہرا ہو جاتا۔ اور خیر اب وہ کوئی چھوٹی سی بچی نہیں رہی تھی، چاہتی تو پاپا سے کہہ کر اماں کو فارغ کروا سکتی تھی، لیکن مطلب تو کہ ہی صحیح وہ اس کی محبت کی عادی ہو گئی تھی۔ اماں کو کچھ دیر بعد ذرا میں باہر کا ایک چکر لگاؤں کہہ کر جا چکی تھی، اور یہ چکر 1.5-2 گھنٹے پر مشتمل ہوگا یہ وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ اماں کی باتونی طبیعت سے تو وہ اکثر ہی بیزار ہو جاتی تھی۔ ارے اماں یہ ٹیلی اسکوپ بھی اٹھا لائیں۔ اب جو اپنے گرد بکھرے سامان پر غور سے نظر ڈالی تو ٹیلی اسکوپ بھی نظر آئی۔ یہ ٹیلی اسکوپ دوربین پچھلے سال اس کے ماسٹرز کمپلیٹ ہونے پر عامر نے گفٹ کیا تھا۔ یہ بھی اپنی پیاری سی چھوٹی سی بہن کے لیے خاص قسم کا تحفہ لایا ہوں۔ عامر اور آمنہ نے اس شام اسے پاس ہونے کی خوشی میں ٹریٹ دی تھی۔ اس میں کیا ہے عامر؟ آمنہ صدا کی بے صبری جلدی سے تحفے پر جھپٹ پڑی تھی۔ بہت برے ہو تم، تحفہ خرید دیا اور مجھے دکھایا تک نہیں۔ بیگم صاحبہ اس میں آپ کے مطلب کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ ذرا پڑھے لکھے اور سائنٹیفک قسم کی سوچ رکھنے والے لوگوں کے کام کی چیز ہے۔ سارا ذرا تم اس کا گفٹ کھول کر دیکھو، میں شرط لگاتا ہوں کہ اس میں جولری یا سوٹ کے علاوہ کچھ برآمد ہونے والا نہیں ہے۔ عامر نے شوق مسکراہٹ کے ساتھ آمنہ کو چڑھانے کی کوشش کی تھی۔ ہاں ہاں، دنیا میں 2 ہی تو پڑھے لکھے ہیں، جاہل تو جٹ بس میں ہی ہوں۔ شادی کی اتنی جلدی نہ مچاتے تو آج میں بھی اس کمینی کی طرح MSc آرگینک کیمسٹری کی ڈگری ہاتھ میں لیے اترائی پھرتی۔ حسب توقع آمنہ خوب اچھی طرح چڑھ چکی تھی۔ میری چندہ تب بھی باٹنی یا زولوجی میں تو آپ کو داخلہ مل سکتا تھا، آرگینک کیمسٹری میں ذرا مشکل ہی تھا۔ سارا لفظ کمینی پر احتجاج نامت کے ساتھ مل گئی تھی۔ بیٹا کھول کر تو دیکھو، اس میں ہے کہ عامر کی امی نے جو اتنی دیر سے ان لوگوں کی نوک جھوک سے لطف اندوز ہو رہی تھیں جھگڑا ختم کروانے کی کوشش کی۔ لیجیے آنٹی یہ بھی کھول لیتے ہیں۔ سارا نے جلدی جلدی خوبصورت پیکنگ پیپرز اتارے تو ان میں سے ایک ٹیلی اسکوپ برآمد ہوئی۔ واہ واہ، کیا سائنٹیفک قسم کا تحفہ ہے۔ آمنہ ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئی تھی۔ ارے بھئی یہ کوئی عام ٹیلی اسکوپ نہیں ہے جو آپ مذاق اڑا رہی ہیں۔ عامر نے آمنہ کے ہنسنے کی پرواہ کیے بغیر کہا، پتہ ہے سارا، یہ میں تمہارے لیے ٹوکیو سے لایا ہوں، وہاں اتفاقاً ایک سائنسی نمائش میں جانا ہوا، بس اسی وقت میں نے سوچ لیا کہ یہ اپنی پیاری بہن کو تحفے میں دوں گا۔ عامر کو شوق تھا عام روایتی چیزوں سے ہٹ کر مختلف قسم کے تحفے دینے کا۔ دیکھو اس پہ کتنے سارے فنکشن ہیں، اس کی پاور بھی کم اور زیادہ کر سکتے ہیں۔ فرض کرو تم یہ دیکھنا چاہ رہی ہو کہ سامنے والی آنٹی کی انگوٹھی میں کون سا پتھر لگا ہوا ہے اور وہ کس رنگ کا ہے، تو یہ بھی تم دیکھ سکتی ہو۔ عامر نے سامنے والے مکان کی طرف اشارہ کر کے جہاں کھڑکی کے پاس ایک خاتون کھڑی تھی۔ ارے واہ، یہ تانک جانک آپ ہی کو مبارک ہو، میری دوست کوئی ایسی ویسی ہے؟ آمنہ برا مان کر بولی تھی۔ ہوا کا تیز جھونکا اسے خیالوں کی دنیا سے باہر کھینچ لایا تھا۔ پتہ نہیں آمنہ اور عامر بھائی کیسے ہوں گے، میرے ایکسیڈنٹ کا انہیں معلوم بھی ہوگا یا نہیں۔ پورے 6 مہینے ہو گئے ہیں ان لوگوں کو گئے ہوئے، صرف 3 مرتبہ فون پر بات ہوئی ہے اور 2 مرتبہ عامر بھائی کی ای میل آئی ہے، ویسے بہت بہن بہن کرتے تھے، اب کتنی جلدی بھول گئے ہیں۔ میں بھی بس ان لوگوں سے پکی ناراض ہوں، اور وہ ذلیل بچپن کی دوست، ہاں بھئی شادی کے بعد کون سی دوست، کیسی دوست۔ وہ بڑے غصے اور خفگی کے ساتھ ان لوگوں کو یاد کر رہی تھی۔ آمنہ اس کے بچپن کی اکلوتی سہیلی تھی جو BSc کرتے ہی بیاہی گئی تھی، یعنی عامر کو پیاری ہو گئی تھی۔ آج کل اسپین میں مقیم تھی۔ دراصل عامر PIA میں ملازم تھا اور 3 سال کی پوسٹنگ پر 6 ماہ پہلے ہی وہ لوگ یہاں سے شفٹ ہوئے تھے۔
چلو بھائی میں اس ٹیلیسکوپ کے ہی تھوڑے مزے لیے جائیں، بقول آمنہ کے تانک جانک کی جائے۔ اس نے ٹیلیسکوپ آنکھوں سے لگا کر مسکراتے ہوئے سوچا۔ اس کا بیڈ کھڑکی کے قریب ہی تھا، چنانچہ وہ بڑے آرام سے یہاں وہاں نظریں دوڑانے لگی تھی۔ گزرتی گاڑیوں کا جائزہ کچھ دیر لینے کے بعد بور ہو کر اس نے زاویہ بدل کر سامنے بلڈنگ کی طرف دیکھا تھا۔ کچھ کمروں کی کھڑکیاں بند تھیں، البتہ کچھ میں چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ یہ غالباً کوئی آفس تھا۔ وہ مختلف لوگوں کا جائزہ لینے لگی۔ ذرا جو زاویہ بدلا، ایک موصوف جن کی پشت اس کی طرف تھی کھڑے نظر آئے تھے۔ واؤ، کمرے کا انٹیریئر تو زبردست ہے۔ غالباً موصوف کسی اونچی پوسٹ پر ہیں۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے کے ساتھ ساتھ پورے کمرے کا جائزہ بھی لیتی رہی تھی۔ وہ شاید پرنٹر پر کوئی کام کر رہا تھا، کیونکہ ایک کے بعد ایک پیپر پرنٹر سے نکلتا نظر آ رہا تھا۔ ہائٹ تو زبردست ہے، 6 فٹ سے تو کم نہیں ہوگی۔ سرکار اب ذرا رخ روشن کا دیدار بھی کروا دیجیے۔ اس کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ مڑا اور مڑ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ زبردست، بھئی بندہ جی بھر کر ہینڈسم ہے۔ سارا نے ایک بلیک پینٹ اور ایک وائٹ شرٹ میں ملبوس شخص کو دل ہی دل میں سراہا تھا۔ ابھی آمنہ یہاں ہوتی تو کہتی یہ اتنا ہینڈسم اور ڈیشنگ بندہ یہاں کیا کر رہا ہے، اسے تو فوراً ہالی ووڈ کا رخ کرنا چاہیے۔ سارا مسکراتے ہوئے سوچ رہی تھی، لیکن اس طرح کسی کو دیکھنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اچانک اسے دماغ نے سمجھایا، بلکہ یہ نہایت ہی گھٹیا حرکت ہے۔ خود کو برملا کہہ کر اس نے ٹیلیسکوپ ایک طرف رکھ دی۔ خیر، اب یہ کوئی اتنی بری بھی بات نہیں ہے، اس نے دل کو سمجھایا تھا۔ یہاں اس سڑے ہوئے ہسپتال میں تقریباً معذوروں کی طرح پڑے ہوئے، جہاں کوئی مجھ سے بات کرنے والا بھی نہیں ہے، اگر میں تقریباً یہاں وہاں دیکھ رہی ہوں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ بڑے بڑے بور ہونے سے تو بہتر ہے بندہ کچھ دیر کو فریش ہی ہو جائے۔ اپنے دل کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس نے دوبارہ ٹیلیسکوپ آنکھوں سے لگائی۔ اب جو وہ سر جھکائے کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ سارا نے اس کا تفصیلی جائزہ لیا تھا۔ عامر بھائی نے بتایا تھا کہ اس کے پاور کیسے بڑھاتے ہیں۔ اسے اپنی کم عقلی پر دل بھر کر رونا آیا تھا۔ کیا تھا اگر میں اس وقت غور سے عامر بھائی کی بات سن لیتی تو۔ یوں ہی 2-4 بٹن دبائے تو منظر پہلے کے مقابلے میں زیادہ واضح ہو گیا۔ اچانک اس نے لکھتے لکھتے سر اوپر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں بھی نظر آئیں گہری براؤن کلر کی آنکھیں، جن میں سنجیدگی اور ذہانت نظر آ رہی تھی۔ اس کی شخصیت بہت گریسفل تھی۔ اس سے زیادہ ہینڈسم شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اچانک اس نے اپنے آپ سے کہا تھا، ہاں، اس انجیکشنز، ڈرپس اور دواؤں سے مزید ڈپریسنگ ماحول میں تو میرا خیال ہے مجھے رشید بھی کافی سمارٹ اور ڈیشنگ لگے گا۔ اس نے خود ہی اپنا مذاق اڑایا۔ وہ اپنے سامنے موجود فائل کو بند کرتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ برابر والے کمرے کا دروازہ کھول کر ایک اور صاحب اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے اس کو کوٹ ہینگر سے اتار کر پکڑایا تھا۔ عجیب سی شان بے نیازی اس شخص کے ہر انداز سے جھلک رہی تھی، یعنی جیسے اسے اپنے علاوہ دنیا میں کسی سے کوئی دلچسپی نہ ہو۔ آنکھوں پر سن گلاسز چڑھا کر اور اپنا موبائل اٹھا کر وہ باہر نکل گیا تھا، اور وہ صاحب جو غالباً سیکرٹری تھے، اس کا بریف کیس اٹھا کر خرما خرما اس کے پیچھے چل دیے تھے۔ سوری بیٹا، آپ بور ہو رہی ہوں گی، باتوں میں وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ اماں کمرے میں داخل ہو کر عادت کے مطابق نان سٹاپ شروع ہو گئی تھیں۔ اماں، کیا ٹائم ہوا ہے؟ سارا نے ٹیلیسکوپ واپس رکھ کر پوچھا۔ بیٹا 5 بج رہے ہیں۔ اچھا، تو آفس ٹائم ختم ہونے پر اٹھ کر گیا ہے؟ سارا نے اماں کے جواب پر دل میں سوچا تھا، اگلی صبح وہ 8 بجے ہی اٹھ گئی تھی۔ اماں حیران تھیں کہ روزانہ تو یہ 10 بجے بھی مشکل اٹھتی ہے جب ڈاکٹر راؤنڈ پر آتا ہے، تو آج کیا ہوا؟ اماں، یہ ذرا میرے بیڈ کو تھوڑا اوپر کر دیں، کیونکہ اسے ہلنے جلنے میں بھی سخت احتیاط کی تاکید کی گئی تھی۔ چنانچہ اس نے اماں سے کہا۔ اماں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے سرہانے کی جگہ کو اونچا کر دیا۔ اب یہ کھڑکی سے پردے ہٹا دیں اور میری ٹیلیسکوپ بھی دے دیں۔ نیا حکم جاری کیا گیا تھا۔ بیٹا پہلے ناشتہ وغیرہ تو کر لو۔ اماں بیچاری حیران پریشان، یہ کیا ماجرا ہے؟ ہاں، تو ناشتہ منہ سے کروں گی، وہ چڑھ کر جواب دے رہی تھی اور ٹیلیسکوپ آنکھوں کے آگے لگا لی۔ اس نے کمرے کی کھڑکیاں اور پردے وغیرہ سب بند تھے۔ اف، کہیں ایسا تو نہیں وہ آج کھڑکیاں پردے بند ہی رکھے؟ بڑی دل گرفتگی کے ساتھ سوچا تھا۔ اچانک سامنے کمرے کے پردے کھلے، پھر اس کے بعد وہی کل والے سیکرٹری صاحب نے کھڑکیاں بھی کھول دیں۔ بھئی اب آپ سامنے سے ہٹ جائیں، ہم یہاں 1 گھنٹے سے انتظار میں سوکھ رہے ہیں، اس نے سیکرٹری کی کھڑکی میں کھڑے رہنے پر جل کر سوچا تھا۔ ٹھیک 9 بجے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اندر آیا۔ سیکرٹری صاحب نے وہیں کیا
حکم ہے میرے آقا کی طرح فوراً انٹری دی تھی۔ آج وہ گرے کلر کے سوٹ ڈار کے بلو ٹائی اور آف وائٹ شرٹ میں ملبوس تھا۔ سیکرٹری صاحب پر ایک نگاہ غلط ڈالے بغیر وہ اپنا کوٹ انہیں تھمانے کے ساتھ ساتھ کسی سے موبائل پر گفتگو میں مصروف تھا۔ اچانک وہ کسی بات پر بے ساختہ ہنسا تھا۔ سنجیدگی کی طرح اس کی ہنسی بھی بڑی پیاری تھی۔ سارا نے خود سے کہا تھا، مگر یہ کس سے بات کر رہا ہے؟ شاید اپنی بیوی سے۔ خیر شادی شدہ تو یہ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا۔ شادی کے بعد لوگ اتنے خوش تو نہیں رہتے۔ خود ہی اپنے خیال کو غلط قرار دے دیا تھا، یا پھر شاید اپنی منگیتر سے۔ خیر اتنا فضول تو نہیں لگتا کہ صبح ہی صبح وہ آفس ٹائم میں منگیتر صاحبہ سے بات کرے۔ بھئی ضروری ہے کہ کوئی لڑکی ہی ہو سکتا ہے اس کے کسی دوست کا فون ہو۔ وہ خود ہی اپنے آپ سے سوال و جواب کر رہی تھی۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ سیکرٹری صاحب کمرے سے جا چکے تھے۔ ایک اور صاحب نے اب اندر انٹری دی تھی اور غالباً ڈائری کھولتے ہوئے اس میں سے کچھ پڑھ کر سنا رہے تھے۔ فون بند ہو چکا تھا اور اب ادھر ادھر کچھ تلاش کرتے ہوئے بڑی غیر دلچسپی سے اس کی حکایت سن رہا تھا۔ تو یہ حضرت اتنی دیر سے لائٹر تلاش کر رہے تھے۔ اسے سگریٹ سلگاتے دیکھ کر اس نے بڑے دکھ سے سوچا تھا، یہ مجھے افسوس کیوں ہو رہا ہے؟ اگر وہ سگریٹ پی رہا ہے تو پیے میری بلا سے، مگر اسے سگریٹ پینے کی وجہ سے ٹی بی ہو سکتی ہے، کینسر ہو سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے، فوراً دل میں کہا گیا، لیکن اس کے سگریٹ پینے کا انداز کتنا خوبصورت ہے۔ اگر جیمز کیمرون اسے دیکھ لے تو فوراً اپنی اگلی فلم میں سائن کر لے، مگر افسوس کہ پرسنالٹی یہ سٹائل یہاں کراچی میں چھپا چھپا کر رکھا گیا ہے۔ بھئی جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ وہ اپنی یہ بچکانہ حرکتیں اور باتیں خود ہی خوب انجوائے کر رہی تھی۔ سیکرٹری واپس جا چکا تھا۔ اب وہ اپنی لمبی چوڑی میز کے کونے میں رکھے کمپیوٹر پر کچھ کام کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کبھی ماؤس پر ہوتے اور کبھی وہ کی بورڈ پر جلدی جلدی کچھ ٹائپ کر رہا ہوتا۔ کافی دیر وہ یہ تماشا دیکھتی رہی تھی۔ اماں اسے ٹیلی اسکوپ کے ساتھ مصروف دیکھ کر کب کی دورے پر روانہ ہو چکی تھی۔ ٹیلی فون کی بیل پر اس نے جھنجھلا کر ریسیور کان سے لگایا تھا اور بڑی بے دلی سے ہوں ہاں کر رہا تھا۔ شاید یہ کمپیوٹر پر کچھ ضروری کام کر رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے یہ اپنے کام کو بڑی لگن کے ساتھ کرتا ہے، یعنی ذمہ دار آدمی ہے۔ سارا نے اس کے بارے میں ایک اور اچھی رائے قائم کی تھی۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھول کر ایک خوش پوش اور ہینڈسم نوجوان اندر داخل ہوا، جسے دیکھ کر ذمہ دار صاحب فوراً کھڑے ہو گئے۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ پہ ہاتھ مار کر کچھ خطرناک قسم کے کہکے لگائے گئے۔ اگر یہ ٹریفک کا شور کم ہوتا تو یہ کہکے یقینی طور پر میں سڑک پار سے بھی سن سکتی تھی۔ نوارد ہاتھ سے بے تکلف دوست معلوم ہو رہے تھے، کیونکہ وہ خود کو تو واپس اپنی سیٹ پر بیٹھ چکا تھا جبکہ وہ اس کی ٹیبل پر چڑھ کر بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر وہ آپس میں کچھ بات چیت کرتے رہے اور پھر دونوں ہی اٹھ کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ اوفو، اب یہ پتہ نہیں واپس کب آئے گا، سارا نے بڑے افسوس سے سوچا اور ٹیلیسکوپ سائیڈ میں رکھ دی۔ عامر بھائی، آپ کا گفٹ ان بیکار ترین دنوں میں میرے لیے خوب کارآمد ثابت ہو رہا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں عامر کا شکریہ ادا کیا تھا۔ پھر وقفے سے کئی بار اس نے چیک کیا، مگر ہر بار مایوسی کا سامنا ہوا۔ لگتا ہے اب یہ کل ہی آئے گا، ہو سکتا ہے کسی میٹنگ میں گیا ہو۔ وہ خود ہی کیا سرائیاں کرنے میں مصروف تھی۔ 3 بجے کھانے اور دوائیوں کو بددلی سے حلق سے نیچے اتار کر جو دوبارہ چیک کیا تو سواری بہاری آ چکی تھی۔ سامنے 2-3 افراد اور بیٹھے تھے اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ خدا معلوم کیا گفتگو ہو رہی تھی۔ سیکرٹری صاحب بھی وہیں موجود تھے اور تھوڑی دیر بعد کچھ بول بھی رہے تھے۔ ذرا غور کرنے سے پتہ چلا کہ یہ شاید یس سر کا وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ شخص انتہا درجے کا عیار، مکار اور چاپلوس ہے۔ سیکرٹری کے بارے میں اس نے ابھی تازہ یہ رائے قائم کی تھی، اس جیسے ذہین آدمی کو کم از کم اس کی قسم کی چمچے اپنے ارد گرد نہیں رکھنے چاہیے، کسی وقت کوئی نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ سارا نے بڑی ہمدردی سے سوچا تھا۔ پھر وہ میٹنگ شام 5 بجے اختتام پذیر ہوئی۔ اسے شاید کہیں جانے کی جلدی تھی، اس لیے وہ لوگوں سے بھی پہلے کمرے سے نکل گیا تھا۔ سب سے آخر میں سیکرٹری کمپیوٹر وغیرہ آف کر کے کمرے سے باہر نکلا۔ کچھ ہی دیر میں سیکرٹری نے آ کر کھڑکیاں اور پردے بند کر دیے۔ اب پھر کل صبح کا انتظار شروع۔ اسے پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ایک لڑکی صبح سے شام تک اسے کتنے انہماک سے دیکھا کرتی ہے۔ وہ بڑی دل گرفتگی سے سوچ رہی تھی۔ اگلی صبح وہ 8 بجے بیدار ہو کر اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو چکی تھی، مگر یہ کیا، یہاں تو 9 کیا 10 بجنے والے تھے۔ ارے کہیں آج سنڈے تو نہیں ہے؟ او نو، اماں آج کیا دن ہے؟ دل ہی دل میں سوچتے اس نے اماں کو مخاطب کیا۔ اتوار ہے بیٹا، کیوں کوئی کام ہے؟ اماں کا جواب
حسب توقع تھا. ایک تو یہ اتوار بھی پتہ نہیں اتنی جلدی جلدی کیوں آ جاتا ہے. اسے سخت غصہ آ رہا تھا. اس سے تو اچھا تھا میں سوتی رہتی. ہاں بھئی ہمارے لیے کیا سنڈے کیا منڈے. اس نے بڑے غمزدہ انداز میں سوچا تھا. ہمارا تو ہر دن ہی چھٹی کا دن ہے. نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ دیکھنے والا. باپ امریکہ میں ڈالر کما رہا ہے اور کسی کو میری کیا پرواہ. اس پر بھی قنوطیت کا دورہ پڑا تھا. اصل غصہ تو آج اتوار ہونے کا تھا مگر اس بہانے اور بھی پتہ نہیں کیا کیا یاد آنا شروع ہو گیا تھا. اگلے روز وہ بڑے اہتمام سے کل کی مایوسی کوفت اور غصہ بلائے دوبارہ اس کے انتظار میں بیٹھی تھی. اس کی اس نئی مصروفیت نے اماں کو کم از کم بڑا سکون عطا کیا تھا. ناشتے اور دواؤں وغیرہ سے فارغ کروا کر میں ابھی آئی کا نعرہ لگاتی وہ جا چکی تھی. اب تو یہ فکر بھی نہیں تھی کہ وہ اکیلی پریشان ہو رہی ہوگی. جہاں دیدہ خاتون تھیں بچی کی اس نئی مصروفیت کا پس منظر بغیر ٹیلیسکوپ کے آنکھوں سے لگائے جانتی تھیں. وہی پرسوں آدھی ساری کاروائی کسی ری پلے کی طرح چل رہی تھی مگر وہ بغیر کسی بھی قسم کی اکتاہٹ کا شکار ہوئے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی. کبھی وہ کمپیوٹر پر مصروف ہوتا, کبھی فون پر اور کبھی اپنے کسی کولیگ کی آمد پر اس کے ساتھ گفتگو کرتا. اس سے شاید کسی نے یہ بتایا ہوا تھا کہ تم اپنے ہو کیئرز والے سٹائل میں بہت زبردست لگتے ہو. اس لیے یہ کسی سے بھی بات کر رہا ہوتا محسوس ہوتا کہ گویا مخاطب سے بات کر کے اس کی 10 نسلوں پر احسان کر رہا ہو. ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک ایک لڑکی بڑے دھڑلے سے اس کے کمرے میں داخل ہوئی. کی بورڈ پر چلتی اس کی انگلیاں لڑکی کو دیکھ کر رک گئی تھیں. باچھیں یہاں سے وہاں تک چیر گئی تھیں. زبردست قسم کی مسکراہٹ کے ساتھ کھڑے ہو کر محترمہ کا خیر مقدم کیا گیا تھا. خیر مقدم سوری. ہاں حضرت 32 کی نمائش تو یوں کر رہے ہیں جیسے کلوز اپ کے ایڈ میں کام کر رہے ہوں. وہ بلا وجہ تپ رہی تھی. لڑکی اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ چکی تھی اور اب دونوں بڑے زور و شور سے خوب مسکرا کر آپس میں بات چیت کر رہے تھے. نیلی آنکھیں, خوب گورا رنگ, شہد رنگ کے کمر تک کے بال جنہیں اس نے ڈھیلے ڈالے انداز میں بینڈ لگا کر پونی کی شکل دی ہوئی تھی. اسٹائلش قسم کا بلیک سوٹ جو اس کی گوری رنگت پر خوب جچ رہا تھا. سب میک اپ کا کمال ہے. یہ لمبے بال, وہ تو میں نے بھی کبھی سنجیدگی سے بال بڑھانے کی کوشش نہیں کی ورنہ اس سے لمبے ہی ہوتے میرے بال. خیر میرے اوپر یہ شولڈرز تک کی لیئر کٹنگ بہت سوٹ کرتی ہے. میری جان انگور کھٹے ہیں, کوئی اس کے اندر سے بولا تھا. لو خواہ مخواہ وہ نئے سرے سے اپنے آپ پر ہی چڑھ دوڑی تھی. میرا بس چلے تو ان محترمہ کی کس کر چوٹی باندھ دوں. اس لڑکی کے 5 مرتبہ پانچویں مرتبہ بینڈ بالوں سے نکالنے اور پھر دوبارہ لگانے پر اس نے جھل کر سوچا تھا. گھر سے کس کر بال باندھ کر نہیں آ سکتی تھی. سب سٹائل ہیں جان بوجھ کر اپنی لمبی زلفوں کا سیر بنانے کے لیے. اور اس معصوف کو بھی تو دیکھو کیسے پیچھے چلے جا رہے ہیں جیسے اس سے خوبصورت لڑکی آج تک دیکھی ہی نہ ہو. میرے پاس اس کے گھر کا فون نمبر ہو تو اس کی امی سے ضرور شکایت کروں گی کہ آپ کے صاحبزادے آفس آورز میں کام کرنے کے بجائے حسین ناؤں سے ملاقات فرماتے ہیں. اب وہ مانیٹر پر اشارے سے لڑکی کو کچھ دکھا رہا تھا اور خود اس کی نظریں بھی مانیٹر پر جمی ہوئی تھی مگر محترمہ بجائے مانیٹر کے معصوف کو دیکھ رہی تھی. چہرے پر بڑی حسرتناک قسم کے تاثرات سجے ہوئے تھے. اچانک اس نے اسکرین پر سے نظریں ہٹا کر خاتون کو دیکھا اور غصے سے کچھ کہا. خاتون فوراً سیدھی ہو کر اسکرین کی طرف متوجہ ہو گئیں. پھر 1 بجے وہ دونوں اٹھ کر کمرے سے باہر چلے گئے تھے. اب شاید یہ دونوں ایک ساتھ لنچ کریں گے. بہت غم سے سوچا تھا اس کے متعلق. سوچتے سوچتے جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی. جب وہ سو کر اٹھی تو 5 بجنے والے تھے. جلدی سے ہاتھ بڑھا کر ٹیلیسکوپ اٹھائی. وہ شاید آفس سے اٹھ رہا تھا. سیکرٹری اس کے ساتھ چلتا ہوا جلدی جلدی کچھ بولتا بھی جا رہا تھا جبکہ وہ بڑی خاموشی سے اپنے سن گلاسز اور موبائل اٹھا کر اس کی باتیں سنتا ہوا باہر نکل رہا تھا. اس بلڈنگ کی یہ بیک سائڈ تھی اس لیے سارا نے کبھی اس کو آتے جاتے نہیں دیکھا تھا. جبکہ اسپتال کا مین گیٹ اسی روڈ پر تھا. بیچ میں موجود روڈ بہت زیادہ چوڑا نہیں تھا اور اس پر صرف 1 وے ٹریفک چلتا تھا. سارا بے دلی سے اب روڈ پر ادھر ادھر نگاہیں دوڑا رہی تھی. کتنی گاڑیاں اور کتنے لوگ یہاں سے وہاں بھاگتے دوڑتے کراچی کی تیز رفتار زندگی کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہے تھے. اچانک بلیک کلر کی ایک گاڑی نے زوردار طریقے سے بریک لگائے. سارا نے چونک کر دیکھا سامنے والی بلڈنگ سے ذرا آگے وہ گاڑی رکی تھی اور اب اس میں سے ایک صاحب برآمد ہوئے تھے. ارے سارا حیران رہ گئی. یہ تو وہی ہے
اس کی گاڑی کے سامنے ایک ضعیف خاتون کھڑی تھی. خاتون تو خیر صحیح سلامت تھی مگر ان کے ہاتھوں میں موجود سامان شاید زمین پر گر گیا تھا. جیسے وہ خاتون اب جلدی جلدی اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ یہ حادثہ روڈ کے بالکل کنارے پر ہوا تھا، اس لیے ارد گرد چلتا ٹریفک قطعاً متاثر نہیں ہوا تھا. وہ اپنے شاندار سوٹ کی پرواہ کیے بغیر گھٹنوں کے پل بیٹھ کر اس کی چیزیں اٹھوانے لگا. پھر تمام چیزیں اٹھا لی گئیں تو وہ بڑی بی سے کچھ بات کرنے لگا جو کہ سارا کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، مگر تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ معذرت کر رہا ہے. بات کرتے کرتے اس نے اپنا والٹ نکالا اور 500 روپے بڑی بی کے ہاتھ میں پکڑانا چاہے. پہلے تو وہ انکار کرتی رہی مگر پھر رکھ لیے. 3-4 منٹ کی گفت و شنید کے بعد اس نے بڑی بی کو بھی اپنی گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی آگے بڑھا دی. ارے یہ روڈ پر کیا گرا ہے؟ سارا جو ابھی تک وہیں دیکھ رہی تھی کلوز کرنے پر اسے کارڈ نظر آیا. میرا خیال ہے کہ ابھی جب یہ بڑی بی کو پیسے دے رہا تھا تو یہ کارڈ اسی کے والٹ سے گرا ہے. ہو سکتا ہے پہلے سے گرا ہو. اس نے خود ہی اپنے خیال کی نفی کی. او اب کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کیا نہیں ہو سکتا یہ سوچنا فضول ہے. سارا نے خود کو ڈانٹا. اماں میری بات سنیں. سارا نے جلدی سے اماں کو مخاطب کیا جو ٹی وی پر کوئی ڈرامہ دیکھنے میں مصروف تھیں. کیا بات ہے بیٹا؟ اماں وہیں بیٹھے بیٹھے بولی تھی بغیر سکرین کے سے نظریں ہٹائے. آپ یہاں آئے نا پلیز جلدی. سارا کی بے چینی عروج پر تھی. اماں اس کو تعجب سے دیکھتی ہوئی پاس آ گئی تھیں. یہ دیکھیں سامنے روڈ پر جو کارڈ پڑا ہوا ہے نا، آپ یہ مجھے اٹھا کر لا دیں. سارا نے بڑی بے چینی سے کہا تھا. کارڈ؟ کیسا کارڈ؟ اماں حیران اور پریشان اس کی شکل دیکھ رہی تھیں. اور ایک تو آپ سوال جواب بہت کرتی ہیں. سارا نے چڑ کر کہا تھا. یہ ٹیلیسکوپ سے دیکھیں بالکل سامنے کارنر پر سامنے والی بلڈنگ سے ذرا آگے جو جہاں سے ابھی ایک اسکوٹر والا گزرا ہے. اماں کی آنکھوں سے ٹیلیسکوپ لگانے کے ساتھ ساتھ انہیں جائے وقوع بھی سمجھانے کی کوشش زور و شور سے کر رہی تھی. ہاں ہاں آ گیا نظر. اماں خوش ہو کر بولی تھی. شکر ہے. سارا نے گہری طمانینت بری سانس لی. اب مزید کوئی انویسٹیگیشن کیے بغیر یہ کارڈ مجھے اٹھا کر لا دیں. جلدی کریں کہیں وہ ہوا سے اڑ نہ جائے. اماں حیران یہ کیا. ساری تقریر سننے کے ساتھ اپنا دوپٹہ سنبھالتی دروازے کی طرف بڑھ گئی تھیں. اور راستے میں کہیں اپنی سہیلیوں سے مذاکرات مت شروع کر دیجیے گا. اگر کوئی روکے بھی تو کہہ دیجیے گا، میں بعد میں بات کروں گی. یہ کارڈ مجھے ہر قیمت پر چاہیے ورنہ میں رات کا کھانا بھی نہیں کھاؤں گی اور دوا بھی نہیں پیوں گی. اماں نے کمرے سے نکلتے یہ تمام احکام اور دھمکیاں سنی تھیں. لو بیٹا ہانپتی کانپتی اماں نے اندر داخل ہو کر کارڈ اس کے ہاتھ میں پکڑایا تو سارا کو تھوڑی سی شرمندگی بھی محسوس ہوئی. بیچاری اماں کو اس عمر میں میری وجہ سے اتنی بھاگ دوڑ کرنی پڑی. اور ایک وہ تھا جو ایک بالکل میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس گندی بوڑھی عورت کو اپنے برابر اپنی شاندار گاڑی میں بٹھا کر لے گیا. خیر میں بھی اماں کا بہت خیال رکھتی ہوں، کبھی نوکر سمجھ کر ان سے بات نہیں کرتی. اپنے مزاج کے عین مطابق فوراً خود کو تسلی دی گئی تھی اور کارڈ پر نظر دوڑائی. بہت خوبصورت کریم کلر کے کارڈ پر خوبصورت اور قدرے ابھرے ہوئے الفاظ میں سیاہ روشنائی سے لکھا ہوا تھا ولید حسن خان. نیچے عوام الناس کو متاثر کرنے کے لیے کسی قسم کی ڈگریوں کا کوئی ذکر نہیں تھا، بلکہ صرف اتنا لکھا تھا کہ اس فرم یعنی HKSC اٹس کا وہ مالک ہے. اس سے نیچے آفس کا ایڈریس، 3-4 فون نمبرز اور آفس نمبرز اور ای میل تھی. اب پتہ نہیں اس کا وزٹنگ کارڈ ہے بھی یا نہیں. ہو سکتا ہے اس کے کسی دوست کا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کارڈ سیدھے سے اس کا ہو ہی نہ بلکہ اس کے آنے سے پہلے ہی وہاں گرا ہو. کارڈ کی سائڈ ٹیبل کی دراز میں ڈالتے ہوئے اس نے سوچا تھا. سارا کو اس کا مطالعہ کرتے ہوئے 20-25 روز ہو چکے تھے. صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک کا یہ وقت وہ بڑے مصروف انداز میں ارد گرد سے تقریباً کٹ کر گزارتی تھی. اب تو وہ یہ بھی بتا سکتی تھی کہ وہ آفس میں بیٹھ کر تقریباً 8-10 کپ چائے اور سگریٹ پی جاتا ہے. اتنے دن لگاتار اس کو دیکھتے رہنے کے بعد اس کے بارے میں جو رائے سارا نے احظ کی تھی وہ کچھ یوں تھی کہ اس بندے کا ظاہر جتنا خوبصورت ہے باطن اس سے کہیں زیادہ دلکش ہے. ذمہ دار محنتی وقت کا پابند اپنے ماتحتوں کے ساتھ ایک خشک مزاج باس مگر آفس سے باہر ایک ہمدرد انسان جسے اپنے عہدے کا کوئی غرور نہیں تھا. کبھی زندگی میں میری اس کے ساتھ بات چیت ہوگی یا بس میں اس کو دور دور سے دیکھ کر رہ جاؤں گی. سارا اکثر یہ بات سوچتی. اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے جب سارا کی اچانک آنکھ کھل گئی. دن بھر کی مصروفیت کے بعد وہ رات کو 10 بجے ہی سو جایا کرتی تھی. اب جو آنکھ کھلی تو سخت بیزار ہوئی. اوہ نو اب تو نیند بھی دوبارہ مشکل سے ہی آئے گی. اس نے بیڈ پر
بے خبر سوتی اماں کو رشک سے دیکھا تھا، آنکھیں بند کر کے 5 منٹ سونے کی کوشش کی مگر بے سود۔ آخر کار تنگ آ کر ٹیبل لیمپ آن کیا اور پاس رکھی کتاب اٹھانے ہی لگی تھی کہ اچانک اس کی نظر سامنے پوری بلڈنگ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، روڈ لائٹس بھی بند تھیں۔ اسے کچھ شک ہوا کہ اس کے کمرے میں شاید ہلکی سی روشنی ہو رہی ہے۔ اتنی دور سے کچھ واضح نظر نہیں آ رہا تھا۔ سارا نے جلدی ٹیلیسکوپ اٹھا کر آنکھوں سے لگائی، کمرے میں اسے 2-3 انسانی شعلے سے نظر آئے تھے۔ روشنی اتنی کم تھی کہ باوجود کوشش کے وہ کچھ دیکھ نہ پائی اور سمجھنے سے قاصر تھی کہ ہو کیا رہا ہے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں غالباً ٹارچ تھی۔ اس کی روشنی میں ہی سارا کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا کوئی چوری یا کچھ اور؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا تھا۔ اچانک کمرہ روشن ہو گیا۔ وہ 3 لوگ تھے، 2 کی پیٹھ اس کی طرف تھی اور ایک جس نے شاید لائٹس ابھی آن کی تھیں اس کی طرف منہ کیے ہوئے تھا۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ اپنے ذہن پر زور ڈالنے لگی۔ نہیں، اسے میں نے اس سے پہلے کبھی اس آفس میں نہیں دیکھا۔ اس نے ذہن میں ان تمام لوگوں کو جنہیں وہ یہاں آتا جاتا دیکھتی رہی تھی سوچتے ہوئے آخر کار کہا تھا۔ وہ ایک 30-32 سال کا جوان تھا، خلیہ اور شکل صورت اسے پڑھا لکھا اور معزز ظاہر کر رہی تھی۔ اب وہ باقی دونوں ساتھیوں سے کچھ باتیں کرنے لگا تھا۔ اس کی بات کا جواب دینے کے لیے ان دونوں میں سے ایک مڑا تو اس کو دیکھ کر وہ دھک سے رہ گئی، کیونکہ یقیناً وہ سیکرٹری تھا۔ اوہ، تو میرا شک صحیح تھا، یہ سیکرٹری کا بچہ میر جعفر آستین کا سانپ جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں چھید کر رہا ہے۔ اس نے غصے میں 2-3 محاوروں کو یکجا کیا تھا، مگر ضروری تو نہیں ہے کہ یہ کوئی گڑبڑ ہی ہو رہی ہو سکتا ہے کہ آفس ہی کا کوئی کام ہو۔ اس کے دل نے کہا تھا آفس کا کام، رات کے 2 بجے، وہ بھی چوروں کی طرح ٹارچ کی روشنی میں۔ دماغ نے مذاق اڑایا۔ اب وہ تینوں مل کر اس کی آفس ٹیبل کی دراز کھولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ 15-20 منٹ کی جدوجہد کے بعد وہ دراز کھولنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان میں سے بڑی احتیاط کے ساتھ کوئی فائل سیکرٹری نے خود اپنے ہاتھ سے نکال لی۔ تیسرا آدمی جو اپنی شکل و صورت اور تلوار مار کے مونچھوں سے کوئی چھٹا ہوا بدماش یا کرائے کا قاتل نظر آ رہا تھا، ہاتھ میں ریوالور تھا۔ میں سیکرٹری اور اس کے جوان پہلے ہی باہر نکل گیا تھا۔ سب سے آخر میں سیکرٹری نے کمرہ اچھی طرح ایک نظر ڈال کر یعنی گڑبڑ کے آثار مٹا کر کمرے سے باہر نکلنے لگا تو اس کی نظر کھلے پردے پر کھڑکیوں پر پڑی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور کھڑکیاں بند کرنے لگا تو سارا کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ جلدی سے ٹیلیسکوپ رکھی اور لیمپ بھی آف کر دیا۔ تھوڑی دیر میں جب ذرا خواص بحال ہوئے تو خود اپنے آپ پر ہی ہنسی آئی۔ میں بھی پاگل ہوں، اتنے اندھیرے میں، وہ بھی اتنی دور سے، اسے میں نظر ہی کہاں آ رہی ہوں گی؟ وہ کمینہ تو اپنی چوری کے آثار مٹانے کے چکروں میں تھا۔ خدا بھلا کرے چپڑاسی کا جو شاید آج غلطی سے یہ پردے بند کرنا بھول گیا تھا، ورنہ اس کے اتنے مذموم اقدام کا عینی شاہد کوئی بھی نہ ہوتا۔ لیکن اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا چپ چاپ خاموش تماشائی بنی رہوں اور پرائے پھڈے میں ٹانگ نہ اڑاؤں؟ نہیں، یہ انتہائی درجے کی خود غرضی ہے۔ وہ اتنا اچھا انسان ہے اور اس بیچارے کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ اس کے گرد کیسی کیسی سازشیں ہو رہی ہیں، دوست نما دشمن کیسے اسے نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں۔ مجھے ضرور اس کی مدد کرنی چاہیے، اس نے خود اپنے آپ کو سمجھایا تھا، مگر کیسے؟ یہ سوال خاصا پریشان کن تھا۔ سوچتے سوچتے اچانک اس کا دھیان وزٹنگ کارڈ کی طرف چلا گیا۔ میں صبح ہی سے فون کروں گی، کوئی بات نہیں، اگر وہ اس کا نمبر نہ ہوا ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے، اور اگر فون پر بات نہ ہو سکی تو میں کوئی دوسرا راستہ اختیار کروں گی، لیکن یہ طے ہے کہ مجھے اس کی مدد ضرور کرنی ہے۔ فجر کی اذان ہونے تک وہ پکا ارادہ کر چکی تھی، پھر بڑی بے چینی سے اس نے صبح ہونے کا انتظار کیا تھا۔ اماں یہ ذرا فون مجھے پکڑا دیں، اس نے اپنی سیٹ سنبھالتے دیکھ کر سارا نے فوراً اماں کو مخاطب کیا تھا۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ فون اپنے پاس رکھ کر وہ اماں سے بولی، کیا بات ہے، آج آپ ابھی تک اپنے دورے پر روانہ نہیں ہوئی؟ اماں نے بڑی معنی خیز مسکراہٹ سے اسے دیکھا اور بولی، ہاں جا رہی ہوں۔ اچھا تو پھر جائیں نا۔ سارا ان کی بے وقت کی مسکراہٹ سے چڑ کر بولی تھی۔ اماں کے باہر نکلتے ہی سارا نے ادھر دیکھا اور بہت انہماک سے کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ یہی موقع اچھا ہے، اس وقت اس کے کمرے میں کوئی اور بھی نہیں ہے۔ اس نے جلدی جلدی سب سے اوپر لکھا ہوا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف پہلی ہی بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم، ایچ کے ایسوسی ایٹ۔ ایک خوبصورت نسوانی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ وعلیکم السلام، سارا نے تھوک نکلتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے ولید حسن خان صاحب سے بات کرنی ہے۔ دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا اور ہاتھ پاؤں
بالکل ٹھنڈے ہو گئے تھے اپنی اس کیفیت پر. اسے خود بھی بے انتہا غصہ آ رہا تھا. آپ کون بات کر رہی ہیں؟ دوسری طرف بڑی تہذیب اور شائستگی سے دریافت کیا گیا. میں ان کی کزن بول رہی ہوں. آپ پلیز میری ان سے ذرا جلدی بات کروا دیجیے. اب کہ اس نے لہجے میں ذرا سا روب پیدا کرنے کی کوشش کی تھی. یہ تو وہ پہلے ہی سوچ چکی تھی کہ کزن بن کر فون کرنا ہے. آپریٹر نے غالباً اس کے اعتماد اور روب سے متاثر ہو کر اس کو ہولڈ کرنے کے لیے کہا تھا. مجھے اپنے اندر اعتماد پیدا کرنا چاہیے. وہ خود سے مخاطب تھی جب آپریٹر کی آواز آئی. آپ بات کریں. ہاتھ پاؤں بالکل کانپ رہے تھے جیسے اس نے ایک خوبصورت مردانہ آواز سنی. یس پلیز اسپیکنگ. اوہ شکر میں نے صحیح نمبر ڈائل کیا ہے. سامنے اس کو ریسیور کان سے لگاتے دیکھ کر سارا نے خوش ہو کر سوچا تھا. یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ آج اس سے مخاطب ہے. ہیلو. آپ کے ذرا جھنجھلائی ہوئی آواز کانوں میں پڑی تو وہ یکدم چونک گئی. السلام علیکم. سارا نے اس پر سلامتی بھیجی. وعلیکم السلام. لہجہ اچھا خاصا خشک تھا. ایک آدھ سیکنڈ اس نے شاید سارا کے کچھ بولنے کا انتظار کیا پھر بولا. خاتون آپ کون بول رہی ہیں؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں. یوں لگ رہا تھا کہ جھنجھلاہٹ کو دبا کر زبردستی نرمی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. دیکھیں مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے. سارا نے جلدی جملہ مکمل کیا. مگر پہلے اپنا تعارف کروائیے. برجستہ جواب موصول ہوا. نام تو آپ رہنے دیں. بس یہ سمجھیں کہ میں آپ کی ایک خیر خواہ بات کر رہی ہوں. اور ابھی جملہ اس کے منہ میں ہی تھا کہ زوردار آواز کے ساتھ ریسیور پٹک دیا گیا. سارا نے گور کر ریسیور کو دیکھا. حد ہے بدتمیزی کی. میری بات پوری سنی بھی نہیں. موصوف نے اور لے کے ریسیور پٹک دیا. ایک تو ان ہی کے فائدے کی بات تھی. سچ ہے نیکی کا زمانہ ہی نہیں رہا. سارا نے جل کر سوچا تھا. ادھر اب وہ فون اٹھا کر کسی پر بری طرح برس رہا تھا. انداز سے لگ رہا تھا کہ اپنی کسی ماتحت کی کلاس لی جا رہی ہے. کچھ ہی دیر بعد وہ اپنی تازہ ترین توازیہ بلائے پھر مدر ٹریسا بنی اس کا موبائل نمبر ملا رہی تھی. دوسری طرف کافی بیلوں کے بعد بہت برے موڈ کے ساتھ ہیلو کہا گیا. دیکھیں میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں آپ میری پوری بات سن لیں پلیز. سارا نے بڑی عاجزی سے جلدی اپنی بات مکمل کی تھی. محترمہ میں گمنام کالز پر بات کرنا پسند نہیں کرتا. کوئی اور نمبر ٹرائی کریں. وہ شاید موبائل آف کرنے ہی والا تھا کہ پلیز اگر آپ نے میری بات نہ سنی تو مجھے ساری زندگی افسوس رہے گا کہ میں آپ کی کوئی مدد نہ کر سکی. دیکھیں میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں. آپ کا کیا چلا جائے گا. اگر آپ صرف 2 منٹ اپنے قیمتی وقت میں سے نکال کر میری بات سن لیں پلیز فار گاڈ سیک. سارا نے اچھی خاصی برائی ہوئی آواز میں التجا کی تھی. دوسری طرف ایک گہری سانس لی گئی. فرمائیے. اب کہ لہجہ قدرے نرم تھا. دیکھیں آپ کے ارد گرد آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور ان سازشوں میں آپ کے بہت قریبی لوگ انوالو ہیں. سارا نے ان کے نرم لہجے کو محسوس کر کے قدرے سکون سے جواب دیا. اچھا مثلاً کون لوگ؟ دوسری طرف قدرے استہزائی انداز میں دریافت کیا گیا تھا. وہ جو ٹکلو. وہ کہتے رک گئی. آئی ایم سوری مجھے ان صاحب کا نام نہیں معلوم مگر وہ جو گنجے سے ہیں اور پچھلے 1 ہفتے سے گرے کلر کا سفاری سوٹ پہن کر آ رہے ہیں شاید آپ کے سیکرٹری ہیں جو پولیٹیڈ گلاسز لگاتے ہیں. وہ اٹک کر بول رہی تھی کہ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے دوسری طرف سے وہ ہنس رہا ہو یا ہنسی روکنے کی کوشش کر رہا ہو. وہ اتنی حواس باختہ ہو گئی تھی کہ ٹیلی اسکوپ سے دھیان ہی ہٹ گیا تھا. وہ دوبارہ جلدی سے ٹیلی اسکوپ آنکھوں سے لگا لی تاکہ اس کے تاثرات معلوم ہو سکیں. اچھا تو آپ فہیم صاحب کی بات کر رہی ہیں. اچانک وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا. بائی دا وے فہیم صاحب آپ کو خواب میں آ کر بتا گئے تھے کہ وہ میرے خلاف سازش کر رہے ہیں. اب کے لہجہ خاصا دوستانہ تھا. چلتے وہ کھڑکی میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا اور ادھر ادھر لاپرواہی سے نظریں دوڑانے کے ساتھ اس سے مخاطب تھا. نہیں مجھے میرے ایک جاننے والے نے بتایا تھا. اب وہ کیونکہ اس تمام واقعات سے اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھنا چاہتا ہے اس لیے اس نے یہ ذمہ داری مجھے سونپی ہے کہ میں آپ کو اطلاعات پہنچا دوں. وہ آپ کا بہت خیر خواہ ہے اور ہمدرد ہے اور آپ کے اس فہیم صاحب کی کرتوتوں کا عینی شاہد بھی ہے. سارا نے بڑی خود اعتمادی سے جھوٹ بولتے ہوئے کہا تھا. آہستہ آہستہ اس کا ازلی اعتماد لوٹ کر آ رہا تھا. آپ ذرا تفصیل سے بتائیں تاکہ میں آپ کی بات اچھی طرح سمجھ سکوں. نرم اور میٹھے لہجے میں بات کرتا وہ مسلسل یہاں وہاں کھڑکی میں کھڑا پتہ نہیں کیا دیکھ رہا تھا. اس نے مجھے بتایا ہے کہ رات کو آپ کے یہی فہیم صاحب اور 2 اور لوگ جن میں ایک تو کوئی کرائے کا قاتل لگ رہا تھا جبکہ دوسرے صاحب کچھ معقول نظر آ رہے تھے آپ کے آفس میں آئے تھے اور پھر آپ کی دراز میں سے انہوں نے ایک فائل نکالی تھی. آپ چاہیں تو چیک کر لیں. دراز میں آپ کی کوئی ضروری
فائل گم ہوگی۔ سارا نے سکون سے اپنی بات مکمل کی تھی، اور میرا تو خیال ہے کہ آپ کو اپنی حفاظت کا بھی کچھ نہ کچھ انتظام ضرور کر لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا دے۔ اس بدماش کے ہاتھ میں تو ریوالور بھی تھا۔ اب سارا بی بی اپنی فطرت سے مجبور ہو کر نصیحتوں پر اتر آئی تھی۔ میرے لیے آپ کی فکر مندی کا بہت بہت شکریہ۔ اچانک سارا کو یوں لگا جیسے وہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے، اور یہ کہ اس کی آنکھوں میں اچانک بڑی خاص قسم کی چمک پیدا ہوئی ہے۔ ارے وہ اتنی دور سے مجھے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ سارا نے اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کیا، لیکن یہ جو میرے خیر خواہ اور ہمدرد صاحب ہیں، انہوں نے کیا سلمانی ٹوپی پہن کر یہ سارا منظر دیکھا تھا؟ وہ کھڑکی کے پاس سے ہٹ چکا تھا، اور سارا نے سکون کا سانس لیا تھا۔ جو ابھی ابھی احساس ہوا تھا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، فوراً ختم ہو گیا تھا۔ اگر دیکھ لیا ہوتا تو اتنی جلدی یہاں سے نہ ہٹتا۔ دوسرے اس کی بات چیت سے بھی احساس نہیں ہو رہا۔ سارا نے دل ہی دل میں خود کو اطمینان دلایا تھا۔ آپ پلیز ان ساری باتوں کو رہنے دیں، ان فیکٹ مجھے خود نہیں معلوم انہوں نے یہ سب کیسے معلوم کیا۔ سارا نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا، اور پھر سب سے ضروری بات یہ کہ آپ اپنے دشمنوں سے ہوشیار ہو جائیں، ان کی سازش کو ناکام بنا دیں۔ بلکہ میرا تو یہ خیال ہے کہ آپ کو فوراً پولیس کی مدد لینی چاہیے، اور آپ کے یہ فہیم صاحب تو مجھے شروع دن سے ہی مشکوک لگتے ہیں۔ پتہ نہیں اتنے چاپلوس آدمی کو آپ نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ سارا کو بولتے بولتے اچانک اپنی حماقت کا احساس ہوا، تو جلدی سے بات سنبھالتے ہوئے بولی، میرا مطلب ہے کہ جی میں آپ کا مطلب اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ آپ کو یہ سب میرے اس گمنام ہمدرد نے بتایا ہے۔ وہ دوسری طرف پھر ہنس کر بولا تھا، پھر قدرے شوخی سے بات آگے بڑھاتے ہوئے وہ بولا، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس پوری دنیا میں کم از کم ایک لڑکی، میرا مطلب ہے ایک آدمی تو ایسا ہے جو میرے لیے ہمدردی رکھتا ہے، جسے میری فکر ہے، جو میرے غم میں گھلتا ہے۔ جی نہیں، وہ کوئی گھل ول نہیں رہا۔ سارا کو اس کی بے وقوع موقع شوخی بالکل نہیں بائی تھی۔ دوسری طرف اس نے بے ساختہ کہکا لگایا تھا، اینی وے آپ کا بہت بہت شکریہ، اور میرے اس ہمدرد غمگسار دوست کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آپ میری طرف سے اسے شکریہ کہہ دیجیے گا۔ اچھا، اللہ حافظ۔ ریسیور رکھا جا چکا تھا۔ سارا نے پھر کارڈلیس بیڈ پر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ اگلی صبح معمول کے مطابق وہ اپنی پیاری ٹیلی اسکوپ کو آنکھوں سے لگائے سامنے نظریں جما کر بیٹھی تھی، مگر 10 تو کیا 11 بج گئے اور وہ نظر نہیں آیا تھا۔ اگرچہ باقی کمروں میں چہل پہل نظر آ رہی تھی، جو ہو سکتا ہے کسی کام سے کہیں گیا ہو، یا جب شام 4 بجے تک وہ نظر نہیں آیا تو تھک ہار کر اور مایوس ہو کر سارا نے سوچا، پھر یہ مایوسی مزید کوفت اور جھنجھلاہٹ کا باعث اس وقت بنی جب ڈاکٹر فاروق نے اس کا تفصیلی چیک اپ کرتے اور اس کے تازہ ترین ایکس رے کا معائنہ کرنے کے بعد یہ خوشخبری سنائی کہ کل اس کو اس قید خانے سے نجات ملنے والی ہے۔ دیکھو بیٹا، خدا کا شکر ہے کہ تم اتنی جلدی ٹھیک ہو گئی، لیکن ابھی تمہیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ تکلیف دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ تمہیں زیادہ دیر بیٹھنا نہیں ہے، جھک کر کوئی کام نہیں کرنا، کسی قسم کا کوئی وزن نہیں اٹھانا۔ ہاں، چلنے پھرنے اور لیٹنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر 3-4 مہینے تم نے مکمل احتیاط سے گزار لیے تو بس سمجھو فکر کی کوئی بات نہیں رہی۔ وہ بڑی بے توجہی سے ڈاکٹر فاروق کا ہدایت نامہ سن رہی تھی، جبکہ ذہن تو اسی بات پر اٹکا ہوا تھا کہ کل اسے یہاں سے چلے جانا ہے، اور جب میں یہاں سے جانا نہیں چاہتی تو جانے کو کہا جا رہا ہے، جب رکنا نہیں چاہتی تھی تو زبردستی روک لیا گیا تھا۔ کاش میں کچھ دن اور یہاں رک سکتی۔ اسے اپنے اتنی جلدی ٹھیک ہو جانے پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ پھر اگلے دن بھی وہ اسے نظر نہیں آیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ اتنے دنوں میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ پی این نے صبح کھڑکیاں اور پردے تو حسب روایت کھول دیے تھے، مگر وہ اس کمرے کی رونق پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا۔ کہیں اس کے دشمنوں نے اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دیا ہو سکتا ہے میرا فون سن کر اس نے سیکرٹری سے باز پرس کی ہو، اور سیکرٹری اور اس کے ساتھیوں نے اس پر قاتلانہ حملہ کر دیا ہو۔ یہ خیال آتے ہی وہ بری طرح پریشان ہو گئی تھی۔ اماں خوشی خوشی سامان سمیٹنے میں مصروف تھیں، اور وہ سخت پریشان اور افسردہ سی بیٹھی تھی۔ اماں کے لاکھ اسرار پر بھی اس نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگا۔ یا اللہ اس کی حفاظت فرما، اسے اس کے دشمنوں سے محفوظ رکھنا۔ خاموشی سے سر جھکائے وہ اس کے لیے دعائیں کرنے میں مصروف تھی۔ پھر جب اماں نے اسے چلنے کے لیے کہا تو اس کے کمرے پر آخری الوداعی نظر ڈالتے ہوئے اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔
کیا وہ چہرہ اب کبھی نظر نہیں آئے گا؟ اماں نے پریشان ہو کر اس کی شکل دیکھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ کیا چلنے میں تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ بیچاری اپنے حساب سے یہی سمجھی تھی۔ ہاں بہت تکلیف ہو رہی ہے، آنسو پیتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ اچھا ٹھہرو، میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ اماں جلدی سے باہر نکل گئی۔ خدا کے لیے اماں اب تو ان ڈاکٹروں سے میرا پیچھا چھڑوا دیجیے، میں تنگ آ چکی ہوں۔ وہ اماں کا ہاتھ جو سہارا دینے کے لیے آگے بڑھا ہوا تھا جھٹک کر باہر نکل گئی تھی۔ ابھی میرے سامنے وہ روتی ہوئی چلی گئی ہے، اور زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے اس بات کا احساس ہوا ہے کہ کبھی کبھی کسی کے آنسو بھی ہمیں خوشی فراہم کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ان 3 دنوں میں میری زندگی میں کس قدر خوشگوار تبدیلیاں آئی ہیں۔ میں خوش ہوں، بے حد خوش۔ میں ولید حسن خان، اس کنسٹرکشن فرم یعنی ایچ کے ایسوسی ایٹ کا مالک اور اپنے مرحوم والدین کی کروڑوں کی جائیداد کا تنہا وارث۔ یہ فرم وغیرہ تو صرف میرا شوق ہے، ورنہ بقول میرے دوست کے مجھے اتنی محنت اور مغز ماری کرنے کے بجائے پوری دنیا کی سیاحت کے لیے نکل جانا چاہیے۔ خوب گھومنا پھرنا، کھانا پینا اور موج مستی کرنا میری فطرت کے خلاف ہے، چنانچہ اپنی تعلیم اور شوق سے مناسبت رکھتی ہوئی فیلڈ کا میں نے انتخاب کیا۔ NED یونیورسٹی سے سول انجینئرنگ کرنے کے بعد میں نے کیلیفورنیا سے اسٹرکچرل انجینئرنگ میں MS کیا اور اب گزشتہ 3 سالوں سے اپنی فرم چلا رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ بہت ہی قلیل مدت میں میری فرم نے اپنا ایک اچھا امیج بنا لیا ہے۔ یہ شاید اب سے مہینہ بھر پہلے کی بات ہے جب ایک دن اپنے آفس میں کام کرتے اچانک مجھے یوں لگا جیسے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ میں نے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ میں نے سر جھٹک کر اور اس کے بعد اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا، مگر یہ احساس پھر بھی میرا پیچھا نہ چھوڑ سکا۔ اگلے روز خالد جو میرا خالہ زاد بھائی اور دوست ہے مجھ سے ملنے آیا تو میں نے اس سے اپنا وہم کا اظہار کیا۔ خالد نے حسب توقع میرا مذاق اڑایا اور بولا، ہو سکتا ہے کوئی تمہاری مرحومہ عاشق صاحبہ جو سامنے والے ہاسپٹل میں تمہارا نام لیتے لیتے اس دار فانی سے کوچ کر گئی ہوں اور اس کی روح یہاں آس پاس بھٹکتی پھر رہی ہے۔ دراصل میرے اکلوتے صاحب جائیداد ہونے کی وجہ سے لڑکیاں ہر وقت میرے آگے پیچھے پھرتی رہتی تھیں، اور خیر میں کوئی بہت پارسا اور درویش صرف انسان بھی نہیں ہوں۔ تھوڑی بہت بات چیت تو سب سے ہی کر لیتا ہوں، مگر اس حد تک تو کوئی غلط فہمی کا شکار ہو جائے۔ میرے دوستوں کو اس بات کا بہت شکوہ رہتا کہ میری موجودگی میں ان کی دال نہیں گلتی اور لڑکیاں ان کو لفٹ نہیں کرواتی۔ خیر یہ تو ایک الگ قصہ ہے۔ اس وقت تو میں اپنے وہم کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ میرے اندر ایک خوبی میرے خیال میں یہ ہے کہ میرا مشاہدہ اور نظریں دونوں بہت تیز ہیں۔ میرے دوستوں کے بقول مجھے محکمہ جاسوسی میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ خوبیاں وہاں بہت کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ میں کسی سے صرف ایک مرتبہ مل کر اس کی شخصیت کے بارے میں جو رائے قائم کرتا ہوں وہ کبھی غلط ثابت نہیں ہوتی۔ عام طور پر لوگوں کی 5 یا 6 حص ہوتی ہیں، مگر میرا خیال ہے میری شاید 7ویں حص بھی ہے۔ اس لیے اپنے اس وہم کو خالد کے مذاق اڑانے کے باوجود میں نظر انداز نہ کر سکا، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ارد گرد کہیں کوئی نظر بھی نہیں آتا۔ 3-4 دن تو اسی ادھیڑ پن میں گزر گئے اور پھر آخرکار مجھے تسلیم کرنا پڑا کہ اس بار میری 7ویں حص مجھے دھوکہ دیا ہے، اور یہ صرف اور صرف میرا وہم تھا۔ اپنے ذہن سے اس خیال کو قصداً جھٹک کر میں نئے سرے سے اپنے معمولات زندگی میں مصروف ہو گیا، اگرچہ دل ابھی بھی مطمئن نہیں تھا۔ یہ اب سے 3 دن پہلے کی بات ہے جب تسکین نے، جو ہمارے آفس میں ٹیلی فون آپریٹر ہے، مجھے بتایا کہ میری کسی کزن کا فون ہے۔ میں نے بات کروانے کے لیے کہا تو تسکین نے لائن ملا دی۔ دوسری طرف ایک انجانی آواز سن کر میں نے سوچا کہ یہ میری کون سی کزن ہے۔ میرا 2 مرتبہ ہیلو کہنے پر آخرکار خاتون گویا ہوئی۔ ان کی بات سن کر میں نے ریسیور پٹکا اور انٹرکام پر میں نے تسکین کو خوب کھری کھری سنائی، آئندہ نام پوچھے بغیر کسی سے میری بات مت کروائیے گا۔ میں یہاں فارغ نہیں بیٹھا جو رانگ کالز اٹینڈ کرتا رہوں۔ سوری سر، آئندہ آپ کو شکایت نہیں ہوگی۔ وہ بیچاری میرے غصے سے خوف زدہ معافیاں مانگ رہی تھی۔ تسکین کو فارغ کر کے میں نئے سرے سے اپنے کام شروع کرنے ہی والا تھا کہ میرے موبائل کی بیل بجی۔ تھوڑی دیر میں نے نظر انداز کیا، پھر خیال آیا کہ کہیں کوئی ضروری فون نہ ہو۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف پھر وہی ڈیٹھ ابن ڈیٹھ محترمہ موجود تھیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ محترمہ کو ایسی سناؤں کہ آئندہ اس طرح کی حرکت کرنا ہی بھول جائے، مگر میری تربیت اور تہذیب مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ چنانچہ گالیوں کو اپنے لبوں پر ہی روک کر میں نے بادل نحوست اس کی بات سننا شروع کی تو اس نے اپنے اتنے دلچسپ انداز میں فہیم صاحب کا حلیہ بیان کیا کہ مجھے
مزہ آ گیا۔ اچانک میرے ذہن میں جیسے جھماکا سا ہوا، مجھے ایسے لگا جیسے یہ لڑکی یہیں کہیں آس پاس ہی موجود ہے اور شاید مجھے دیکھ بھی رہی ہے۔ وہ تو میری ساتویں حص سے ہی کہہ رہی تھی۔ میں ایک دم اپنی کرسی پھر سے کھڑا ہو گیا اور صرف مصروف رکھنے کی خاطر اس سے باتیں کرنے لگا۔ باتیں کرتے کرتے میں کھڑکی میں آ کر کھڑا ہو گیا اور بظاہر سرسری مگر باطن گہری نگاہوں سے اپنے اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ سامنے موجود ہاسپٹل، اس کے دائیں طرف میڈیکل سٹور، بائیں طرف گاڑیوں کا شو روم، اس سے آگے سکول اور سکول کے برابر میں کلینک۔ ایک نظر اپنے اطراف کا جائزہ لینے کے بعد میں نے سوچا کہ اس لڑکی کو لازمی طور پر ہاسپٹل میں ہی موجود ہونا چاہیے۔ اب میں نے ارد گرد سے نظریں ہٹا کر مکمل توجہ کے ساتھ ہاسپٹل کا جائزہ لینا شروع کیا۔ میری اس تمام کارروائی کے دوران وہ میری باتوں کا جواب بھی دے رہی تھی جو میں بڑی غیر دلچسپی سے سن رہا تھا۔ میری اصل دلچسپی تو محترمہ کو دریافت کرنے میں تھی۔ اس کی بات ختم ہونے پر کچھ اور وقت حاصل کرنے کے لیے میں نے اس سے کہا کہ وہ مجھے تفصیل سے ساری بات بتائے۔ جواب میں محترمہ پھر شروع ہو چکی تھیں اور میں اپنے کام میں مصروف تھا۔ اس کی تمام گفتگو میں جو بات مجھے سب سے اچھی لگی وہ اس کی میرے لیے فکر مندی تھی۔ وہ بالکل انجان اور غیر لڑکی اتنی اپنائیت کے ساتھ کہہ رہی تھی کہ آپ کو اپنی سیکیورٹی کا بھی کچھ نہ کچھ انتظام ضرور کر لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ اس بدمعاش کے ہاتھ میں تو ریوالور بھی تھا۔ زندگی میں پہلی بار میں کسی لڑکی کے لیے اپنے دل میں سافٹ کارنر پیدا ہوتا محسوس کر رہا تھا، ورنہ تو مجھے لگتا تھا کہ میرے ارد گرد موجود تمام لوگ مجھ سے نہیں میری دولت سے پیار کرتے ہیں، اور یہ لڑکیاں جو ہر وقت میرے ارد گرد منڈلاتی رہتی ہیں یہ صرف اور صرف دولت کے کرشمے ہیں۔ اس کی فکر مندی کے جواب میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اور کیا بات کروں جس سے گفتگو کچھ دیر اور جاری رہ سکے۔ اسی وقت اچانک مجھے ایک کمرے میں بیڈ پر نیم دراز ایک لڑکی نظر آئی۔ مجھے لگا یہی وہ لڑکی ہے، کیونکہ اس کے چہرے پر شاید کیمرہ یا شاید ٹیلیسکوپ تھی، ورنہ اتنے بڑے ہاسپٹل کے اتنے کمروں میں بے شمار لڑکیاں اور خواتین نظر آ رہی تھی۔ اس لڑکی کی آنکھوں سے لگی ٹیلیسکوپ اور ہاتھ میں پکڑا ہوا فون مجھے شک میں مبتلا کر رہے تھے۔ درمیان میں کیونکہ اچھا خاصا فاصلہ تھا اس لیے مجھے محترمہ بہت واضح تو نظر نہیں آ رہی تھی، باوجود اپنی انتہائی تیز نظروں کے سب کچھ غیر یقینی سا تھا۔ مگر وہی میری مشہور زمانہ ساتویں حص مجھے بتا چکی تھی کہ یہی وہ لڑکی ہے۔ میں اسے ابھی یہ امپریشن نہیں دینا چاہتا تھا کہ اس کو دیکھ چکا ہوں، اور یہ کہ اس کے جھوٹ کی کلی کھل چکی ہے۔ چنانچہ کھڑکی کے آگے سے ہٹ گیا اور اپنی سابقہ ٹون میں اس سے گفتگو جاری رکھی۔ مجھے 100% یقین تھا کہ محترمہ کو معلوم بھی نہیں ہوا ہوگا کہ میں پکڑی جا چکی ہوں۔ وہ بیچاری مجھے پولیس سے مدد لینے اور ہوشیار رہنے کی نصیحتیں کر رہی تھی، اور وہ تھوڑی بیوقوف بھی تھی اور میں ضرورت سے زیادہ چلاک، اس لیے اس کی ان باتوں پر مجھے صرف اور صرف ہنسی آ رہی تھی جیسے میں ضبط کیے ہوئے تھا۔ اس دن تو مجھے سائٹ پر جانا تھا، چنانچہ خاتون سے متعلق تمام نیک خیالات کو پس پشت ڈال کر میں آفس سے نکل گیا۔ اب مجھے کیونکہ یہ معلوم ہو چکا تھا کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے اور کہاں سے دیکھ رہا ہے، اسی لیے اپنا موبائل اٹھاتے، سن گلاسز لگاتے اور والیٹ جیب میں ٹھونسنے میں بظاہر اپنے کام میں مصروف ہونے کے باوجود جانتا تھا کہ خاتون مسلسل مجھے دیکھ رہی ہیں، اور اس بات پر حیران بھی ہو رہی ہیں کہ اتنے خوفناک انکشاف کے بعد بھی میں اتنے پرسکون انداز میں ہوں۔ دراصل یہ فائل تو میں نے چوہے دان میں چوہے کو پھنسانے کے لیے استعمال ہونے والی روٹی کے طور پر خود ہی فہیم صاحب کے سامنے اچھے خاصے مشکوک طریقے سے دراز میں رکھی تھی، اور اس کو بتایا تھا کہ اس میں میرے بہت ضروری اور خفیہ قسم کے پروجیکٹس کی تفصیلات موجود ہیں۔ اصل میں فہیم صاحب پر مجھے کافی عرصے سے شک تھا، مگر کوئی ثبوت ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ چنانچہ اپنے ایس پی دوست اختر گیلانی کے مشورے پر میں نے یہ حرکت کی تھی۔ میرے دوست کے مقابلے میں دشمن زیادہ تھے۔ اس کا مطلب یہ ہی نہیں کہ میں کوئی بہت برا اور جھگڑالو قسم کا آدمی ہوں، بلکہ فساد کی جڑ ہی وہی دولت ہے جس کے ازل سے انسان کا دشمن بنایا ہوا ہے۔ میرے سگے چچا اور ان کا لاڈلا دن رات میرے خلاف سازشیں کرتے رہتے، اور ان کا بس چلے تو مجھے جان سے مارنے سے بھی گریز نہ کریں، مگر جسے اللہ رکھے میرے والدین کی دعائیں ہر مشکل میں میرے کام آتی اور مجھے ابلیس کے چیلوں سے بچاتی۔ اس مرتبہ انہوں نے فہیم صاحب کو خرید کر مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اس بیچاری کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ جس رات وہ لوگ فائل چوری کر کے باہر نکلے تھے، پولیس نے ان تینوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا تھا۔ چچا بیچارے تو آج کل بیٹے کی ضمانت کے چکر میں پھر رہے تھے، اور رہے فہیم صاحب تو اس عمر میں غداری کی یہ سزا ملی کہ نوکری سے تو ہاتھ دھوئے ہی ہیں۔
عمر بھر کی ندامت تو رسوائی بھی خرید لی۔ محترمہ بہت دن آپ نے ہمارا مطالعہ کر لیا، اب کچھ دن ہمیں بھی اپنی اسٹڈی کرنے دیجیے۔ اگلی سوٹ تیار ہونے کے بعد دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ میں نے الماری سے اپنی ٹیلیسکوپ نکالتے ہوئے سوچا، یہ ٹیلیسکوپ پچھلے سال میں نے اور عامر نے اکٹھے ٹوکیو میں ایک نمائش سے خریدی تھی۔ یہ خاصی منفرد اور پروفیشنل قسم کی ٹیلیسکوپ ہے۔ دراصل مجھے سیاحت کا بہت شوق ہے اور سفر کے دوران اچھے سے اچھا کیمرہ اور بہترین ٹیلیسکوپ رکھنا میری ہابی ہے۔ عامر نے بتایا تھا کہ وہ یہ ٹیلیسکوپ اپنی بہن کو گفٹ کرے گا۔ یہ اچانک تمہاری بہن کہاں سے پیدا ہو گئی؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا تھا۔ عامر تین بھائی ہیں، ان کی کوئی بہن نہیں ہے۔ تو وہ آمنہ کی فرینڈ، مگر مجھے بالکل سکی بہنوں کی طرح عزیز ہے۔ عامر نے بڑے پیار سے بہن صاحبہ کا ذکر کیا تھا۔ تم میری شادی پر یہاں نہیں تھے نا، ورنہ اسے ضرور جانتے۔ ہماری شادی پر اس نے خوب ہلا گلا کیا تھا۔ عامر کی جن دنوں شادی ہوئی تھی میں اپنے ایم ایس میں مصروف تھا، اسی لیے وہیں کیلیفورنیا ہی گفٹ اور کارڈ بھیج دیا تھا۔ عامر میرا کالج فرینڈ ہے، ایک اچھا اور مخلص انسان۔ اس دن اپنے معمول کے برخلاف میں 8:30 بجے ہی آفس پہنچ گیا تھا۔ مجھے کیا کرنا ہے یہ میں رات ہی پلان کر چکا تھا، اس لیے اپنے آفس میں بیٹھنے کی بجائے برابر والے کمرے میں سیکرٹری آفس میں برجمان ہو گیا تھا۔ فہیم صاحب کو ظاہری سی بات ہے پولیس کے مہمان ہیں اور فی الحال کوئی نیا سیکرٹری میں نے اپوائنٹ نہیں کیا، چنانچہ سامنے دیکھنے کے لیے یہ آئیڈیل جگہ تھی۔ اپنے اسٹاف سے میں نے کہہ دیا تھا کہ آج میں بہت بزی ہوں، کوئی بہت ہی ضروری کام ہو تو آئیں، ورنہ بہتر ہے مجھے ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ کھڑکی کے اوپر پردے میں سے میں نے پردے رہنے دیے، صرف کنارے پر سے ذرا سی جگہ بنا کر ٹیلیسکوپ کے لیے باہر کی طرف راستہ ہموار کیا اور کرسی پر آرام دہ حالت میں بے فکری سے بیٹھ گیا تھا۔ سامنے نظر ڈالتے ہی جس چیز نے مجھے چونکایا وہ ٹیلیسکوپ ہی تھی، اگرچہ یہ تو میں کل ہی دیکھ چکا تھا کہ وہ مجھے ٹیلیسکوپ کے ذریعے دیکھتی ہے، مگر یہ ہو میری ٹیلیسکوپ جیسی تھی۔ پاکستان میں یہ ابھی اتنی عام نہیں ہوئی تھی، اس لیے میرا چونکنا بالکل فطری تھا۔ ضروری تو نہیں کہ یہ عامر کی بہن صاحبہ ہی ہوں، میں نے خود کو ٹوکا۔ محترمہ کبھی گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھیں اور کبھی میرے آفس کی طرف۔ ان کے پاس ہی کھڑی ایک خاتون بڑی عاجزی سے کہہ رہی تھیں کہ جن کی بات کا محترمہ نے جواب تک نہیں دیا تھا۔ اس کا مطلب ہے محترمہ کافی موڈی اور بد دماغ واقع ہوئی ہیں۔ لائٹ بلو شلوار قمیض پہنے، قدرے بکھرے بالوں اور چہرے پر سارے جہاں کی بیزاری طاری کیے ہوئے وہ جنجلائی ہوئی لگ رہی تھی۔ یہ تو میں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ محترمہ کس مرض کا شکار ہیں، مگر چہرے پر چھائی کمزوری اور بیزاری ظاہر کرتی تھی کہ طویل بیماری سے اکتا چکی ہیں۔ تقریباً 12 بجے وہ بالکل مایوس ہو کر ٹیلیسکوپ ایک طرف رکھ کر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی تھی۔ اس کی بیزاری اور کوفت مجھے حیران کر رہی تھی۔ کیا میں اتنا اہم ہوں کہ کوئی ہر وقت مجھے دیکھتا رہے؟ اور جواب میں کچھ چاہے بنا 2 بجے وہ ضعیف خاتون تقریباً ہوش آمد کر کے محترمہ کو کھانا کھلا رہی تھی۔ محترمہ نے بڑے احسان کر کے چند لقمے لیے اور دوبارہ یہاں دیکھنے لگی، مگر افسوس، اس کے چہرے پر اتنا افسوسناک تاثر درج تھے کہ ایک لمحے کو میرا جی چاہا کہ اپنے آفس میں اچانک داخل ہو جاؤں اور پھر دیکھوں کہ مجھے سامنے دیکھ کر کیسے رنگ اس کے چہرے پر آتے ہیں۔ اپنی اس خواہش کو بڑی مشکل سے دبا کر میں وہیں بیٹھا رہا۔ اس روز میں نے لنچ بھی وہیں کیا۔ میرے نظر نہ آنے کی جنجلاہٹ اب بڑی بے دردی سے نرس پر، جو کہ شاید ڈرپ لگانے آئی تھی، اتر رہی تھی۔ پھر شام 5 بجے بڑی مایوسی سے اس نے ٹیلیسکوپ ایک طرف رکھ دی اور کوئی کتاب اٹھا کر پڑھنے لگی۔ آفس سے نکل کر میں اسپتال کا رخ کیا۔ ویسے تو یہ کام میں اپنے کسی ماتحت سے بھی کروا سکتا تھا، مگر اس معاملے میں مجھے کسی اور کی شرکت ہرگز گوارا نہیں تھی۔ ذرا سی کوشش کے بعد ریسیپشنسٹ پر ہی پتہ چلا کہ وہ 200 روپے رشوت دینے کے بعد نام سارا افتخار، والد کا نام افتخار حمدانی اور والد صاحب بائی پروفیشنل بزنس مین، کار ایکسیڈنٹ میں بیک بون متاثر ہوئی تھی اور پیر میں معمولی نوعیت کا فریکچر ہو گیا تھا۔ گزشتہ 1 مہینے سے یہاں ایڈمٹ تھیں اور یہ کہ کل یہاں سے ڈسچارج ہونے والی تھیں۔ گھر کا ایڈریس اور فون نمبر حاصل کر کے میں وہاں سے چلا آیا تھا۔ پھر آج صبح بھی میں نے وہی کل والی حرکت کی تھی، یعنی پی اے کے آفس میں بیٹھ کر اسے دیکھتا رہا۔ آج وہ انتہائی بے چینی اور بے قراری کے ساتھ تھوڑی دیر بعد میرے کمرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ اتنی پریشان کس بات پر ہے۔ بڑی بھی بیچاری جلدی سامان سمیٹنے میں لگی ہوئی تھی اور وہ کبھی کچھ سوچنے لگتی اور کبھی یہاں دیکھنے لگی۔ اس کے کھانا نہ کھانے پر مجھے بہت افسوس ہوا تھا، مگر مجھے کیونکہ شدید بھوک لگ رہی تھی اور خالی پیٹ تو عشق بھی اچھا نہیں لگتا، چنانچہ خوب پیٹ بھر کر کھانا کھانے اور 2 کپ چائے پینے کے بعد اسے دیکھا تو
وہ اداس بلبل جیسی شکل بنائے ہوئے تھی. پتہ نہیں محترمہ 1 مہینہ اتنے صبر سے کیسے مجھے دیکھتی رہی ہیں. میں تو 2 دن میں ہی اس 16ویں صدی کی زنانہ محبت سے تنگ آ گیا ہوں. پھر ابھی تھوڑی دیر پہلے جب بڑی بی نے اس سے کچھ کہا تو وہ بہت دقت اور تکلیف سے کھڑی ہوئی، شاید ابھی مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہوئی. میں نے دل میں سوچا بڑی بی نے اس کے ہاتھ میں کنگھا پکڑایا جسے اس نے غصے سے دور پھینک دیا. یا اللہ رحم، محترمہ کافی کڑوے مزاج کی حامل لگتی ہیں. میں نے دہل کر سوچا. دروازے کی طرف جاتے جاتے اس نے میرے کمرے پر آخری نظر ڈال دی، جیسے مجھے الوداع کہہ رہی ہو، اور پھر اپنے چہرے سے آنسو صاف کرنے لگی. زاروں کی تار آنسو بہاتے وہ مجھے دنیا کی تمام لڑکیوں سے زیادہ حسین لگی تھی، کیونکہ یہ آنسو خالصتاً میرے لیے بہائے گئے تھے. اور پھر ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ چلی گئی، بہت افسردہ اور بہت اداس. بے فکر رہو میری جان، ہم ان قریب دوبارہ ملیں گے، بلکہ اب تو انشاءاللہ ساری عمر ایک دوسرے کے ساتھ ملتے رہیں گے. میں نے دل ہی دل میں اسے مخاطب کیا تھا. خوشبو، بادل، چاند، ہوا، سارے اس کے ساتھ چلے. آمنہ، میں نے ان دنوں تمہیں اتنا مس کیا کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی. وہ کچن میں سلاد بناتے ہوئے آمنہ سے مخاطب تھی. میری جان، تم نہ بھی کہو تو مجھے معلوم ہے، اور مجھے تو اتنا دکھ ہے کہ یہاں تم اتنے کرائسس سے گزرتی رہی اور میں وہاں آرام سے گھوم پھر رہی تھی. آمنہ نے بڑے دکھ سے اس کی طرف دیکھا تھا. ہاں میں جانتی ہوں، ساری دنیا میں ایک تم ہی ہو جو مجھ سے سچی اور بے لوث محبت کرتی ہو. سارا نے یہ حسیت سے کہا تھا. اچھا اب یہ بات پیار محبت کا جذباتی سیشن ختم کرو. وہاں عامر بھوک سے بحال مجھے گالیاں دے رہا ہوگا، اور آج تو انہوں نے کھانے پر ولی بائی کو بھی بلایا ہوا ہے. آمنہ جلدی جلدی ڈش میں چاول نکالتے ہوئے بولی. یہ ولی کب سے عامر بائی کے دوست بن گئے؟ وہ شرارت سے پوچھ رہی تھی. تم نہیں جانتی، انہیں بہت اچھے انسان ہیں. آمنہ اس کی شرارت نظر انداز کر گئی تھی. تم لوگ کتنے دن کے لیے آئے ہو؟ کھیرا منہ میں ڈالتے ہوئے اس نے پوچھا تھا. دیکھو ابھی کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، آمنہ نے جواب دینے کے ساتھ اوون میں سے چکن نکالتے ہوئے کہا. ویسے ہمارے آنے کا مقصد تو فری کا عقیقہ کرنا ہے، اور امی وغیرہ کسی نے بھی ابھی تک اسے نہیں دیکھا، تو ہم نے سوچا چلو پاکستان سب سے مل آئیں اور لگے ہاتھوں عقیقہ بھی ہو جائے. میں تو خیر 1 آدھ مہینہ ضرور رکوں گی. عامر شاید جلدی واپس چل جائیں. اچھا اب تو ذرا یہ ڈشیں ٹیبل پر پہنچا دو. آمنہ نے سالن کا ڈونگا اور چاولوں کی ڈش اس کے ہاتھ میں پکڑائی تھی. میں فری کو دیکھ لوں کہیں جاگ نہ گئی ہو. عامر اور آمنہ وغیرہ 2 روز قبل ہی پاکستان آئے تھے، اور ان سے ملنے کے لیے سارا ان کے گھر آ گئی تھی. پھر جب آمنہ فری کو گود میں اٹھائے ڈائننگ روم میں آئی تو وہ ساری ٹیبل سجا چکی تھی. واہ دوست ہو تو تم جیسی، آمنہ نے شاباشی دی تھی. جیو میری جان. اچھا اب ذرا اپنی بانجی صاحبہ کو سنبھالو، میں ان لوگوں کو کھانے کا کہہ آؤں. عامر کی امی بھی نماز پڑھ کر آ چکی تھیں. اب تینوں خواتین گفتگو میں مصروف تھیں. عامر اور اس کے دوست کا انتظار کر رہی تھیں. ارے سارا، وہ میجر صاحب والے پرپوزل کا کیا ہوا؟ آمنہ چٹوری بیٹھے بیٹھے سلاد کھاتے ہوئے بولی تھی. ہونا کیا تھا، میں نے منع کر دیا. لیکن کیوں؟ انکل تو اس کی تعریف کر رہے تھے. آمنہ کی حیرانی بجا تھی، جبکہ آنٹی فری میں مصروف خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی. پاپا انہیں ڈنر پر انوائٹ کیا تھا، اتفاق سے میری لان میں ہی موصوف سے ملاقات ہو گئی. سارا نے جواب دینا شروع کیا. فرمانے لگے. جی میں میجر سکندر حیات، بس میں نے تو اسی وقت ریجیکٹ کر دیا. حد ہے چھچورے پن کی بھی، خود اپنے آپ کو اپنے ہی منہ سے میجر کہہ رہے تھے. بھئی آپ کے عہدے کے لحاظ سے دیگر لوگ آپ کو پکاریں تو اچھا لگتا ہے. انتہائی شو باز اور چیپ ہوں گے. لڑکی تم کبھی نہیں سدھر سکتی، آمنہ مایوسی سے بولی تھی. ابھی وہ آمنہ کو کوئی جواب دینے ہی والی تھی کہ عامر کے ساتھ ولید کو اندر آتا دیکھ کر وہ اگلی بات ہی بھول گئی تھی. آئیں ولی بھائی بیٹھیں پلیز. آمنہ خوش اخلاق میزبان بن گئی تھی. عامر اور ولید دونوں نے ان کے سامنے والی کرسیاں سنبھالی تھیں. یہ سارا ہے میری چھوٹی سی پیاری سی بہن، اور یہ ولید ہے میرا بہت پرانا دوست. عامر نے دونوں کا آپس میں تعارف کروایا. نائس ٹو میٹ یو. ولید نے اس کی طرف دیکھا بہت سرسری نگاہوں سے. می ٹو. بڑی پھنسی آواز اس کی حلق سے برآمد ہوئی، جو شاید اس نے خود ہی سنی تھی. سب لوگ کھانے کے طرف متوجہ ہو گئے. آمنہ اور عامر ولید کی خاطر مدارت میں مصروف تھے. ولی بھائی تکلف بالکل نہیں چلے گا، میں نے خاص طور پر یہ چیزیں آپ کے لیے بنائی ہیں. آمنہ میزبانی کے فرائض سر انجام دے رہی تھی. بھابھی آپ فکر ہی نہ کریں، ایسا بے تکلف مہمان آپ نے زندگی بھر نہ دیکھا ہوگا. وہ
اپنی پلیٹ میں چاول ڈالتا ہوا بولا تھا، جبکہ وہ سر جھکائے خاموشی سے سلاد پلیٹ میں ڈال کر چمچ سے ادھر ادھر گھما رہی تھی، اور کیونکہ وہ یہاں مہمان نہیں سمجھی جاتی تھی اس لیے کسی نے بھی اس کی طرف توجہ نہیں دی تھی۔ عامر، آمنہ اور آنٹی تینوں ولید کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے۔ کافی دیر بعد جھکا ہوا سر اٹھا کر جو سامنے دیکھا تو دل دھک سے رہ گیا۔ وہ بظاہر آنٹی کی طرف کی بات کا جواب دیتے ہوئے دیکھ اسی کو رہا تھا، چہرے پر بہت شوق اور معنی خیز مسکراہٹ لیے ہوئے۔ یا اللہ، یہ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہا ہے؟ جیسے پہلے بھی جانتا ہوں۔ سارا نے ایک دم گھبرا کر سر دوبارہ جھکا لیا تھا۔ سارا، کیا بات ہے؟ تم کچھ لے کیوں نہیں رہی؟ عامر کی آواز پر اس نے سجدے میں گرا ہوا سر اٹھایا اور مری مری آواز میں بولی، جی عامر بھائی، میں کھا رہی ہوں۔ ہاں کھا رہی ہوں، پلیٹ تو خالی ہے۔ وہ اس کی پلیٹ میں چاول ڈالنے لگے۔ ولی تم یہ چکن کڑاہی ضرور لینا، ہماری سارا سے زیادہ مزیدار چکن کوئی نہیں بنا سکتا۔ عامر نے لگے ہاتھوں بالکل مشرقی ماؤں کی طرح اس کی بھی تعریف کی تو وہ جو کبابوں کی ڈش اٹھا رہا تھا رکھ کر چکن کڑاہی اپنی پلیٹ میں ڈالنے لگا۔ اب میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ چکن کے علاوہ کچھ اور چکھو بھی مت۔ عامر ولید سے مخاطب ہوا، اس کے علاوہ کچھ اور کھانے کو دل ہی نہیں چاہ رہا، یہ میری زندگی کی مزیدار ترین چکن ہے۔ سارا نے ایک دم سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بڑی گہری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بہت مزے کی چکن بنائی ہے آپ نے۔ بظاہر سادہ سا فکرہ، جیسے رسمن ہی کسی کی تعریف کر دیتے ہیں، لیکن اس کا یہ سادہ سا فکرہ سارا کو بہت معنی خیز محسوس ہوا۔ اس پر اس کی گہری مسکراہٹ وہ جواب میں شکریہ بھی نہیں کہہ پائی تھی۔ یہ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہا ہے؟ سارا کو گھبراہٹ ہونے لگی تو اس نے آمنہ سے کہا، لاؤ یہ فری کو مجھے دے دو، تمہیں کھانا نہیں کھانے دے رہی، میں اسے اندر کمرے میں لے جاتی ہوں۔ وہ کرسی پہ چھوڑ کر کھڑی ہو گئی تھی اور فری کو لینے کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا۔ سامنے دیکھتے ہی قصدن گریز کیا، تم نے ابھی کھانا تو ٹھیک سے کھایا نہیں۔ آمنہ کا جواب حسب توقع تھا، نہیں بس مجھے زیادہ بھوک نہیں ہے، بس بعد میں لگے گی تو کھا لوں گی۔ آمنہ کی گود سے فری کو لے کر وہ بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے مڑ کر دیکھا تو وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ گاڑی گیٹ کے سامنے رکی تو وہ گفٹ سنبھالتی آگے بڑھی، خدا کرے میرا آج اس سے سامنا نہ ہو۔ اس کے دیکھنے کا انداز مجھے بری طرح نروس کر دیتا ہے، لیکن وہ میری طرف ایسے دیکھتا کیوں ہے جیسے ہم پہلی بار نہ ملے ہوں، بلکہ ہمارے درمیان بہت گہرے مراسم ہوں اور اس سے پہلے ہم بے شمار مرتبہ مل چکے ہوں۔ اس پورے ایک ہفتے کے دوران وہ یہ بات سینکڑوں بار سوچ چکی تھی۔ ہسپتال والے واقعات کا تو کوئی رازدار بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ میں نے وہ تمام باتیں آمنہ کو بھی نہیں بتائیں، اور زندگی میں پہلی مرتبہ کوئی بات ایسی ہے جو میں نے اس سے خفیہ رکھی ہے۔ نہیں، یہ محض میرا وہم ہے، بلکہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ میرا گھبرانا دراصل چور کی دھاڑی میں تنکے کے مقاصد ہے۔ وہ خیالوں میں گم گیٹ کے سامنے کھڑی تھی جب اچانک اسے اپنے پیچھے قدموں کی اور پھر السلام علیکم کی آواز آئی۔ وہ پیچھے مڑے بغیر بھی جانتی تھی کہ آنے والا کون ہے۔ وعلیکم السلام کہتی وہ جلدی سے اندر داخل ہوئی تھی۔ اور سنائیں، کیسی ہیں آپ؟ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا لان کی طرف آ گیا تھا جہاں فنکشن کا انتظام کیا گیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں کہتی وہ فوراً آمنہ کی طرف بڑھ گئی جو بڑے خطرناک تیوروں سے اسے گور رہی تھی۔ یہ وقت ہے تمہارے آنے کا، خدا ایسی خالہ دشمنوں کو بھی نہ دے۔ غضب خدا کا، اپنی بانجی کے پہلے فنکشن پر مہمانوں کی طرح وقت کے وقت آتے تمہیں شرم نہیں آئی؟ اللہ کی نیک بندی، مجھے سانس تو لے لینے دو۔ آتے ہی شروع ہو گئیں۔ وہ فری کو گود میں لے کر پیار کرتے ہوئے آرام سے بولی، پھر تقریباً کے دوران اپنی عادت کے برخلاف وہ سکون سے ایک کرسی پر خاموشی سے بیٹھی لوگوں کو دیکھتی رہی، حالانکہ وہ آج اس کے دن کے برعکس اس کی مکمل طور پر نظر انداز کیے مختلف لوگوں سے بات چیت میں مشغول تھا۔ عجیب مصیبت ہے، جب اس دن مجھے دیکھ رہا تھا تو بھی میں پریشان تھی، اور آج اگنور کر رہا ہے تو بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ اپنی اس کیفیت پر خود ہی ناراض ہو گئی تھی۔ پھر جیسے ہی کھانا شروع ہوا وہ الٹے سیدھے 2-4 لقمے لینے کے بعد آمنہ کے پاس چلی آئی، جو اپنے مہمانوں کو لینا اچھی طرح کھائیے گا پلیز قسم کے فکروں سے نواز رہی تھی۔ آمنہ میں گھر جا رہی ہوں، اس کا خیال تھا ابھی آمنہ کے منہ سے گھنٹہ بھر بحث کرنی پڑے گی اور تب کہیں جا کر وہ اس کو گھر جانے کی اجازت دے گی، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب آمنہ بڑے اطمینان سے بولی، اچھا ٹھیک ہے، مگر تم جاؤ گی کیسے؟ وہ آنکھیں پھاڑے آمنہ کو گور گور کر دیکھ رہی تھی۔ ارے بھائی کہاں گم ہو گئی؟ آمنہ نے اس کی طرف آگے ہاتھ لہرایا تھا۔ کچھ نہیں، اور یہ تم نے کیا کہا؟ میں جاؤں گی کیسے؟ جیسے آئی تھی ویسے ہی جاؤں گی، آمنہ سے کچھ روٹھے روٹھے لہجے میں بولی تھی۔ وہی تو میں کہہ رہی ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے رشید نے کہلوایا تھا کہ میں اس کو ایمرجنسی ہو گئی ہے اور وہ فوراً اپنے گھر جا رہا ہے۔
آمنہ نے اس کے ناراض چہرے کو بہت غور سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، خیر کوئی مسئلہ نہیں، تمہارے جانے کا انتظام بھی ہو جاتا ہے۔ آمنہ کو تو لگ رہا تھا کب سے اسے گھر بھیجنے کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ ولی بھائی، آمنہ نے کچھ فاصلے پر کسی سے گفتگو کرتے ولید کو آواز دی۔ جی بھابی فرمائیے۔ ولید فوراً ہی ان صاحب سے معذرت کرتا ہوا ان لوگوں کی طرف آ گیا تھا۔ ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ آپ کو جلدی ہے، آمنہ نے اس سے پوچھا۔ جی بھابی، اصل میں مجھے آج ایک بہت ہی ضروری کام ہے، ورنہ کچھ اور دیر رک جاتا۔ ولید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سارا کو وہ دونوں کچھ مشکوک سے محسوس ہوئے۔ آپ پلیز مائنڈ مت کیجیے گا، وہ مزید گویا ہوا۔ نہیں، اس میں مائنڈ کرنے والی کون سی بات ہے، میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ سارا کو بھی گھر جانے کی جلدی ہے۔ عامر تو ظاہر ہے اس وقت مہمانوں میں مصروف ہیں، آپ کو اگر زحمت نہ ہو تو اسے بھی ڈراپ کرتے جائیے گا۔ سارا کا دل چاہا آمنہ کا سر پھاڑ دے، یہ آمنہ کی بچی ضرور میرے ہاتھوں ضائع ہوگی۔ وہ کھولتے دماغ کے ساتھ یہ ساری باتیں سن رہی تھی اور بھی انکار کرنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ وہ اس میں زحمت کی کیا بات ہے، آپ یہاں اب بہت تکلف کرتی ہیں۔ اس وقت عامر بھی وہاں آ گیا تھا۔ اچھا یار میں چلتا ہوں، ولید نے عامر کو مخاطب کیا۔ اگر جلدی نہ ہو تو میں کچھ دیر اور ٹھہر جاتا۔ وہ دونوں آپس میں ہاتھ ملا رہے تھے اور کوئی بات بھی ہو رہی تھی جو غصے میں اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اسے آئیے پلیز کہتا وہ آگے بڑھ گیا۔ تم بھی کیا ولی کے ساتھ جا رہی ہو؟ عامر نے سارا سے پوچھا تو اس سے پہلے آمنہ نے جواب دیا۔ ہاں، یہ گھر جانے کے لیے کہہ رہی تھی، میں نے سوچا ولی بھائی کو تو جا ہی رہے ہیں، اسے بھی ڈراپ کر دیں گے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اور دیکھو اگلے ہفتے کسی دن ہم پکنک کا پروگرام بنا رہے ہیں، تم نے ضرور چلنا ہے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ عامر اور آمنہ غالباً اسی کو سی آف کرنے گیٹ کی طرف بڑھے تھے اور اسے بھی ان لوگوں کی تقلید میں قدم اٹھانے ہی پڑے، جبکہ وہ گیٹ پر کھڑا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ آمنہ اور عامر دونوں کے رویے سارا کو حیران کر رہے تھے۔ یا الہی، آج ان لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ آمنہ ولید کے پاس کھڑی پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی کہ وہ مسلسل مسکرائے جا رہا تھا۔ دل ہی دل میں ان دونوں سے ناراض ہو کر وہ بغیر خدا حافظ کہے آگے بڑھی تھی۔ حد ہو گئی، مجھ سے پوچھا تک نہیں کہ میں ان کے ساتھ جانا چاہتی بھی ہوں یا نہیں، اور خود ہی سب کچھ طے کر لیا۔ عامر اور آمنہ نے گیٹ پر کھڑے ہو کر خوب ہاتھ ہلا ہلا کر خدا حافظ کہا۔ ولید گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ برابر والی سیٹ کا دروازہ اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے بیٹھتے ہی ہاتھ بڑھا کر کھول دیا تھا۔ اسے لگا کہ دل پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ وہ یقیناً کہہ سکتی تھی کہ اتنی کڑی اس پر اب تک کی زندگی میں کبھی نہیں آئی تھی۔ وہاں اس کی اپنی ٹیلیسکوپ بڑے آرام اور سکون سے تشریف فرما تھی۔ اس نے ایک دم چونک کر ولید کی طرف دیکھا۔ وہ بڑی سنجیدگی سے ونڈ سکرین سے نظریں جمائے اس سے قطعاً لا تعلق گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر جمائے اس کے بیٹھنے کا منتظر۔ آخر کار وہ بڑی ہمت کر کے ٹیلیسکوپ کو ذرا سا آگے کھسکا کر اپنے لیے تھوڑی سی جگہ بنا کر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ ہو گئی تھی۔ وہ ایک نظر ٹیلیسکوپ پر اور دوسری اس پر ڈال کر گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ وہ ارد گرد سے بے نیاز ڈرائیو کر رہا تھا۔ ولید نے ہاتھ بڑھا کر کیسٹ پلیئر آن کیا تو جنید جمشید کی خوبصورت آواز چاروں طرف بکھر گئی۔ یہ شام پھر نہیں آئے گی، اس شام کو اس نام کو آؤ امر کر لیں۔ باہر ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ اگر عام حالات ہوتے تو وہ اس خوبصورت موسم میں ڈرائیو کرتے ہوئے جنید جمشید کی آواز کو خوب انجوائے کرتی، مگر اب جب کہ برابر میں وہ منحوس رکھی تھی تو وہ کیا خاک انجوائے کرتی۔ اگر آج صبح اس نے الماری میں اپنی ٹیلیسکوپ نہ دیکھی ہوتی تو وہ یہی سمجھتی کہ وہ اس کی ٹیلیسکوپ ہے۔ دونوں میں بال برابر بھی فرق نہیں تھا۔ سارا نے ڈرتے ڈرتے پھر اپنے پہلو میں پڑی ٹیلیسکوپ کو یوں دیکھا جیسے وہ کوئی خطرناک سانپ ہو۔ او آئی ایم سو سوری، مجھے خیال ہی نہیں رہا، اس کی وجہ سے آپ ٹھیک سے بیٹھ نہیں پا رہی۔ ولید نے اچانک اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ حیران نظر آنے کی ایکٹنگ کر رہا ہے۔ ولید نے ٹیلیسکوپ اس کے پاس سے اٹھا کر پچھلی سیٹ پر ڈال دی۔ عامر بتا رہا تھا کہ بالکل ایسے ہی ٹیلیسکوپ اس نے آپ کو تحفے میں دی تھی۔ بڑی سنجیدگی سے دریافت کیا گیا۔ جی، بہت مختصر جواب دے کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ سنا ہے پچھلے دنوں آپ کافی شدید بیمار ہو گئی تھیں۔ ویسے جس ہاسپٹل میں آپ ایڈمٹ تھیں وہ بالکل میرے آفس کے سامنے ہی ہے۔ اس وقت اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ عامر کی بہن ہیں تو میں آپ کی عیادت کو ضرور حاضر ہوتا۔ سر جھکائے خاموشی سے بیٹھی وہ اس کی آخری بات پر چونک گئی تھی۔ یہ کس وقت کی بات کر رہے ہیں؟ سارا کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ اس کے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کھیل رہا ہے۔ اس نے ایک دم سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔
بظاہر سنجیدہ چہرہ مگر آنکھیں مسکراتی ہوئی جیسے اسے زج کر کے خوب خط اٹھایا جا رہا ہے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آخر کار سارا نے دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں تو صرف اس بات کا افسوس کر رہا ہوں کہ آپ کی مزاج پرسی کو نہ آ سکا۔ وہ بڑی معصومیت سے بول رہا تھا۔ وہ مسلسل ذہنی کشمکش سے تنگ آ کر ایک دم پھٹ پڑی تھی۔ آپ خواہ مخواہ زیادہ معصوم مت بنے، اور اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ میں وہاں ہاسپٹل میں بیٹھ کر ٹیلیسکوپ سے آپ کو دیکھا کرتی تھی تو یہ آپ کی خوش فہمی ہو سکتی ہے۔ میرا دماغ نہیں خراب اور نہ ہی آپ کو کوئی راجہ اندر ہیں جو میں آپ کو دیکھتی۔ وہ تو میں ہاسپٹل میں پڑے پڑے بور ہو رہی تھی تو کبھی کبھار ٹیلیسکوپ سے روڈ یا ادھر ادھر دیکھ لیا کرتی تھی۔ جواب میں اس کا کہکا بے ساختہ تھا۔ خالد ٹھیک کہتا ہے، مجھے سی آئی ڈی میں ہونا چاہیے تھا، اور یہ میرے سامنے بڑے سے بڑے مجرم فوراً اقبال جرم کر لیتے ہیں۔ وہ مزے سے بول رہا تھا۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ حماقت کا کتنا عظیم الشان پاگل لڑکی۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ حماقت کا کتنا عظیم الشان مظاہرہ کر گئی ہے۔ اپنی حماقت، جلد بازی اور غصے پر سوائے افسوس ملنے کی اب کیا ہو سکتا تھا۔ اس کی حالت بالکل ایسی تھی جیسے کوئی اناڑی چور اپنی پہلی ہی چوری پر رنگے ہاتھوں پکڑا جائے۔ گاڑی چلتے چلتے رک گئی تھی اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ جادو کے زور سے کہیں گم ہو جائے۔ اپنے آپ پر دل بھر کر شرمندہ ہو رہی تھی۔ کافی دیر اس کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد ولید نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر دی۔ کافی دیر گاڑی مختلف سڑکوں پر دوڑتی رہی۔ پہلے بہت دیر بعد خیال آیا تو وہ چونک کر ارد گرد دیکھتے ہوئے سوچنے لگی، یہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ یہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جو سوچا وہ بول بھی دیا، آپ نے اپنا ایڈریس بتایا ہی نہیں۔ میں سمجھا آپ کا موڈ شاید میرے ساتھ لانگ ڈرائیو پر جانے کا ہے، اس لیے خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا۔ کہیے اب کہاں چلوں؟ وہ بڑی شریر مسکراہٹ کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ آپ کا کیا مطلب ہے؟ خاندانی غصہ پھر اس پر حاوی ہوا تھا۔ کچھ نہیں، میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ اب کہاں چلنا ہے؟ ایک دم ڈر کر جواب دیا گیا تھا۔ میں آپ کو ایک اچھا انسان سمجھتی تھی، مگر افسوس میرا مشاہدہ غلط ثابت ہوا۔ وہ بڑے دکھ سے بولی تھی۔ یہ کب کی بات ہے؟ میرا مطلب ہے جب آپ مجھے اچھا انسان سمجھا کرتی تھی۔ سارا کے کس بل ایک دم نکل گئے تھے۔ جھکا ہوا سر مزید جھک گیا تھا۔ کافی دیر بعد جس نے ولید کی آواز سنی وہ کہہ رہا تھا، مگر تمہارے بارے میں میرا مشاہدہ بالکل بھی غلط ثابت نہیں ہوا۔ میں نے تمہیں جیسا سمجھا تھا تم بالکل ویسی ہی ہو، کچھ بیوقوف، تھوڑی ضدی اور بہت پیاری۔ وہ شرارت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تمہارا نام اور ایڈریس میں نے ہاسپٹل سے معلوم کر لیے تھے، لیکن میرا نام، فون نمبر، یہاں تک کہ موبائل نمبر تمہیں کہاں سے ملا؟ یہ سوال خاصا غور طلب ہے۔ اور وہ جو لفظ پیاری پر حیران سی بیٹھی تھی ایک دم چونک گئی تھی۔ آپ مجھے کب سے جانتے ہیں؟ بڑی بے صبری سے پوچھا گیا تھا۔ میں تمہیں جانتا ہوں اور مجھے اس بات میں تمہاری طرح کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے کہ مکر جاؤں۔ وہ ہنس کر بولا تھا، لیکن آپ نے مجھے دیکھا کیسے؟ وہ ابھی بھی حیران تھی۔ پہلے تم بتاؤ، تم نے میرا فون نمبر کہاں سے لیا؟ بڑی بے نیازی دکھائی گئی تھی۔ کیسا نمبر؟ میرے پاس کوئی آپ کا فون نمبر نہیں ہے۔ سارا صاف مکر گئی تھی۔ اچھا، بڑا معنی خیز قسم کا اچھا تھا۔ میں خواہ مخواہ اتنے دن سے یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ پیاری سی منموہنی سی لڑکی تم ہو جس کی آواز فون پر سن کر میں نے سوچا تھا کہ اس سے اچھی آواز اور کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اپنی اتنی خوبصورت تعریف پر وہ ایک دم بول پڑی تھی۔ میں نے اماں کو بھیج کر روڈ پر سے آپ کا وزٹنگ کارڈ منگوایا تھا جو شاید آپ کے والد سے گر گیا تھا۔ حسب معمول بولنے کے بعد احساس ہوا تھا کہ جوش میں کیا بول دیا ہے، جبکہ وہ بڑی دلچسپی سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ جھنجھلا کر رہ گئی۔ کتنا چالاک ہے یہ، کتنے آرام سے سب کچھ اگلوا لیا، اور مجھ سے بڑا بیوقوف اس دنیا میں کوئی نہ ہوگا۔ اچانک اسے شدید قسم کا غصہ آنا شروع ہو گیا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ دو ٹوک انداز میں بولی تھی۔ آپ برائے مہربانی مجھے میرے گھر ڈراپ کر دیجئے۔ ولید نے اس کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر شدید قسم کی خفگی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ کھڑکی سے باہر دیکھتی وہ سخت غصے میں بیٹھی تھی۔ باہر اب زور و شور سے بارش ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی گاڑی اس کے گیٹ کے آگے رکی تو وہ ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر
باہر نکل آئی۔ سنو، اس کی آواز ابری تھی۔ ثنا نے رک کر ایک دم اس کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر موجود تاثرات نے اس کو بکھلا دیا تھا، اور جو اس کا خیال تھا کہ وہ کسی مشر کی فلمی ہیروئن کی طرح بڑی بے مروت لڑکی ہو، اپنے گیٹ پر سے یوں ہی لوٹا رہی ہو، نہ چائے کی آفر نہ اندر آنے کی دعوت۔ خیر، اس بد اخلاقی پر میں تمہیں معاف کیا۔ بولتا بولتا اچانک وہ پیچھے مڑا اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھا ہوا پھولوں کا خوبصورت گلدستہ اس کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ میری خواہش ہے کہ اگلے ویلنٹائن ڈے پر تم بھی مجھے پھول ضرور دو۔ پھول ہاتھوں میں لیے وہ بھاگتی ہوئی گیٹ میں داخل ہوئی تھی۔ ماما نے اسے تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے حیران ہو کر دیکھا تھا۔ اپنے کمرے میں رک کر 2-4 گہرے گہرے سانس لینے کے بعد اس نے غور سے دیکھا تو خوبصورت سرخ گلابوں کے بوکے پر ایک پیارا سا کارڈ لگا ہوا تھا۔ کھول کر دیکھا تو اندر صاف ستھری ہینڈ رائٹنگ میں لکھا ہوا تھا، خوشبو کی پوشاک پہن کر کون گلی میں آیا ہے، کیسا ہے یہ پیغام رساں ہے، کیا کیا خبریں لایا ہے، کھڑکی کھول کر باہر دیکھو، موسم میرے دل کی باتیں تم سے کہنے آیا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر کھڑکی کھول دی۔ باہر تیز بارش میں گاڑی سے ٹیک لگائے اپنے بھیگنے کی پرواہ کیے بغیر وہ بڑے یقین سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے اسے معلوم تھا کہ وہ ضرور ہی کھڑکی کھول کر دیکھے گی۔ اسے دیکھ کر وہ بہت بھرپور انداز میں مسکرایا تھا اور پھر ہاتھ ہلاتا اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ موسم اچانک ہی بہت خوبصورت لگنے لگا تھا۔ یہ بارش، یہ ویلنٹائن ڈے اور سب سے بڑھ کر یہ ٹیلیسکوپ مجھے زندگی بھر یاد رہے گی۔ اس نے بڑی طمانینت سے سوچا تھا۔ جی تو ریڈرز، کیسی لگی آپ کو یہ خوبصورت سی کہانی؟ ناول واقعی ہی بہت مزے کا تھا۔ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور چینل کو پلیز 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 سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔